بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے گزرے آپ کے رمضان روزے؟ آپ کی عید کیسی گزری؟ معذرت کے ساتھ یہ عید کی مصروفیت میں کچھ دن میرے سے ناول اپلوڈ نہیں ہوا، اور آپ لوگوں نے بھی بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے، تو کائنڈلی آئیں اور آ کے پڑھیں، اپنے ویوز دیں، اپنے کمنٹس دیں کمنٹ سیکشن میں، جس طرح پہلے سب لوگ پڑھتے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سارے میری طرح مصروف ہو گئے ہیں۔ چلے بھئی اب آ جائے بیک ٹو دی روٹین۔ تو آج ہم جو ناول پڑھیں گے ہے تو یہ عید بیسڈ ہی میرے پاس پڑھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو پڑھ کے یہ سناتی ہوں۔ بہت مزے کے ناول ہیں، مصروفیت کی وجہ سے یہ میرے سے نا عید کے دنوں میں اپلوڈ نہیں ہو سکے، نہ صرف میں نے عید کے 3-4 دن شاید اپلوڈنگ کی ہے۔ تو آج جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ بیسیکلی جرگہ بیسڈ ہے، ونی بیسڈ ہے، بہت پیاری سٹوری ہے، حویلی بیسڈ، عید سے ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، عید صبح امید۔ یہ شاہین سجاد کا ایک کمپلیٹ ناول ہے، بہت پیارا ناول ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملک شاہ نواز خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے۔ خواتین نے بڑی بے قرار نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے پیچھے ملک شہباز اور ملک ارباز کے سرخ چہرے لیے داخل ہوئے۔ کیا ہوا شاہ پتر، کیا فیصلہ کیا جرگے نے؟ بیبے نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ ملک شاہ نواز کوئی جواب دیے بغیر بیٹھ گئے۔ پتر تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بیبے کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ کچھ نہیں بیبے، جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ عدیل خان کی بیٹی کا نکاح ملک شہباز سے کر دیا جائے۔ ملک شاہ نواز کے ان سب کے حواسوں پر بم پھوڑا۔ ملک شہباز کا چہرہ کچھ اور بھی سرخ ہو گیا۔ مگر کیوں؟ ایسا فیصلہ کیوں کیا جرگے نے؟ کیا ہم اپنے دشمنوں کی بیٹی کو اپنے گھر لائیں گے؟ نہ پتر، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیبے کے انداز میں قطعیت تھی۔ مگر بیبے، جرگے کے فیصلے سے انحراف تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ ملک صاحب بے بسی سے بولے۔ مگر ہم اپنے دشمنوں کی بیٹی کو بہو کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فریدہ بیگم نے پہلی بار زبان کھولی۔ تو کیا کروں؟ جرگے کے فیصلے سے مکر جاؤں اور سارے گاؤں والوں کے سامنے اپنا سر نیچا کر لوں؟ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں جرگے کے فیصلے سے انحراف اس گاؤں کی روایت نہیں، اور ملک شاہ نواز روایتوں کی پاسداری کرنے والا ہے، روایتوں کو توڑنے والا نہیں۔ آپ کے ملک شاہ نواز کا انداز قدرے وسیلہ تھا۔ مگر پتر، کوئی اور سبیل بھی تو ہو سکتی تھی نا؟ بیبے نے کہا۔ ہاں ہو سکتی تھی۔ عدیل خان نے اپنے بیٹے سنگین خان کو میرے حوالے کر کے کہا ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں ختم کر لوں، کیونکہ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے حالات میں کیا کرتا؟ کیا مار دیتا سنگین خان کو؟ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے، میں نے معاف کر دیا اسے۔ ملک شاہ نواز سانس لینے کے لیے رکے۔ جب میں نے سنگین خان کو معاف کر دیا تو عدیل خان نے اپنی پگڑی میرے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے منسوب کر دوں تاکہ کچھ ازالہ ہو سکے، اور میں اس کی پگڑی کو چھال نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات مان لی۔ ملک شاہ نواز نے ساری تفصیل بیان کی، اور اس دفعہ بیبے بھی چپ کر گئی۔ بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا نا۔ سنگین خان کو عدیل خان کا فیصلہ پسند نہ آیا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا ان لوگوں کے دلوں سے کدورت مٹانے کا۔ عدیل خان نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ مگر بابا، ان حالات میں وہ جو لاجورد کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ سنگین خان کو اپنی بہن کی فکر تھی۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں کہ ہماری بیٹی کو وہاں اچھے حالات کا سامنا نہیں ہوگا، مگر مجھے امید ہے ہماری بیٹی سب کے دل جیت لے گی۔ عدیل خان کا لہجہ پرعزم تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بابا، مگر لاجورد میری اکلوتی بہن ہے، اور میں اپنی وجہ سے اسے اس آگ میں نہیں دھکیل سکتا، حالانکہ بے گناہ تو میں بھی ہوں، مگر حالات میرے خلاف جا رہے ہیں۔ سنگین خان کو افسوس تھا کہ اس کی وجہ سے لاجورد کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ سب کچھ خدا پہ چھوڑ دو بیٹا، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ عدیل خان رب کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ ملک شاہ نواز اور عدیل خان کے خاندان کے درمیان دشمنی کا سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا۔ کئی نسلوں نے دشمنی کے اس سلسلے کو پروان چڑھایا تھا۔ عدیل خان فطرتاً صلح اور امن پسند شخص تھے، دوسری طرف ملک شاہ نواز بھی فطرتاً اپنے آباء و اجداد سے مختلف تھا، لہٰذا تاحال دونوں گھرانوں میں ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ حالات تو اس وقت کشیدہ ہوئے جب ملک شاہ نواز کا بھائی ملک بیدار اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ دفعتاً ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور ملک بیدار کے دل میں سوراخ کر گئی۔ عین اسی سمت میں، اس سمت سے جس سمت سے ملک بیدار پر گولی چلائی گئی تھی، سنگین خان عدیل خان کا بیٹا ریوالور ہاتھ میں لیے جد بھر انداز میں نکلا، جس کی وجہ سے سبھی کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کارروائی اسی کی ہے۔ ملک بیدار کی لاش جب گھر پہنچی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیوے پچھاڑے کھا رہی تھی، ملک شاہ نواز کے کندھے جھک گئے تھے۔ شہباز، ارباز اور اریبہ خان کا غم کے مارے برا حال تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا زندگی سے بھرپور چاچو یوں خاموشی کی ردا اوڑھ لے گا۔ گھر کی فضا ماتمی تھی۔ ملک بیدار کے دوستوں نے پورا واقعہ منوان سنایا، ملک شاہ نواز کو بتایا۔ ابھی وہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ 3 دن تک سوگ منایا جا رہا تھا۔ عدیل خان ان کے غم میں شریک ہونے آئے، مگر سب کا انداز بہت سرد اور روکھا تھا۔ گھر آئے مہمان کی لاج رکھی گئی۔
ورنہ شہباز کا دل چاہ رہا تھا انہیں شوٹ کر دے۔ ملک شہباز اور باز کسی صورت ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے چاچو کو یاد کر کے ان کا خون ابل پڑتا تھا، مگر ملک شاہ نواز انہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ ملک شاہ نواز کے تایا زاد بھائی ملک بہادر خان بھی چاہتے تھے کہ سنگین خان اور عدیل خان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مگر ملک شاہ نواز جانتے تھے یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ جرگے کے اراکین دونوں طرف سے ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ سنگین خان کا دعویٰ تھا کہ اس نے ملک بیدار پر گولی نہیں چلائی، مگر حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ ملک بیدار کے 40ویں کے بعد جرگے نے ملک شاہ نواز کو ان کے بیٹوں سمیت بلایا تھا اور دوسری طرف عدیل خان اور سنگین کو بھی بلا بھیجا۔ دونوں پارٹیاں وقت مقررہ پر جرگے کے لیے مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تھیں۔ ملک بہادر خان بھی اپنے بیٹوں ملک وہاب اور ملک جبار کے ساتھ موجود تھے۔ ملکوں کے بیٹے سنگین خان کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جرگے نے دونوں طرف کا موقف سنا اور قبل اس کے کہ جرگہ اپنا فیصلہ سناتا، عدیل خان اٹھے اور انہوں نے سنگین خان کو ملک شاہ نواز کے روبرو کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی اپنا ریوالور ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں اور اس کے بعد دشمنی کا یہ طویل سلسلہ ختم کر دیں۔ ملک شاہ نواز ان کی اس جرأت پر دنگ رہ گئے، پھر انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ ملک بہادر پہلو بدل کر رہ گیا، مگر جرگے کے سامنے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ تب ہی عدیل خان نے اپنی پگڑی ملک شاہ نواز کے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ وہ دشمنی کی اس پرانی روایت کو ختم کر دیں اور ان کے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر دونوں خاندانوں کو باہم ایک کر دیں۔ ملک شاہ نواز نے ان کی پگڑی اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دی۔ عدیل خان آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئے اور یوں دشمنی کی یہ طویل روایت دم توڑ گئی۔ جرگے کے اراکین کو ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، تاہم چند شدت پسند عناصر کو دونوں کا یہ ملاپ پسند نہ آیا تھا۔ شہباز اپنے کمرے میں آیا تو شدید غصے میں تھا، ہمارے اشتعال کہ اسے پورا کمرہ الٹ کر رکھ دیا، قیمتی ڈیکوریشن پیسز زمین پر دے مارے، بیڈ شیٹ سب نیچے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے بعد کمرہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ارباز کمرے میں آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ "واٹ از دس بھائی؟" وہ از حد حیران تھا۔ "نتھنگ، جسٹ فرسٹریشن۔" شہباز اب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ "مگر بھائی، فرسٹریشن نکالنے کا یہ کون سا طریقہ؟ اور ویسے بھی آنے والی آپ پر تو حاوی نہیں ہوں گی، بلکہ آپ اس پر حاوی ہوں گے۔ فکر کس بات کی؟ ارباز کی بات اس کے من کو لگی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر میرا دل نہیں مان رہا جس شخص سے میں شدید ترین نفرت کرتا ہوں اس کی بہن کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ او مائی گاڈ، آئی ول گو میڈ۔ شہباز نے اپنے بال نوچ لیے۔ ریلیکس بھائی۔ ارباز نے اس کے گرد بازو لپیٹے اور شہباز نے تھک کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ ملک بہادر نے بیبی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ پتر کیسے ہو؟ بیبی نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں چچی ماں؟ ملک بہادر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بس پتر کیا بتاؤں، بیدار کی موت نے کمر توڑ دی ہے۔ بیبی آہ بھر کر بولی۔ جی چچی ماں، بیدار نے واقعی ہمارے بازو کمزور کر دیے اور رہی سے کسر بھائی صاحب نے پوری کر دی۔ بھلا دشمن کو بھی معاف کیا جاتا ہے؟ ملک بہادر نفرت سے بولے۔ ہاں پتر، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پر وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ بیبی نے بیٹے کی سائڈ لی۔ وہ مجبور ہو گیا تھا، مگر آپ تو مجبور نہیں ہیں نا چچی ماں؟ ملک بہادر کا لہجہ پراسرار ہو گیا۔ کیا مطلب پتر؟ بیبی سمجھ نہ سکی۔ آپ بہت بھولی ہیں، دشمن کی بیٹی کو بہو بنا رہی ہیں، اس کی زندگی ایسی کر دینا کہ پل پل اس کا باپ اور بھائی تڑپے اور یوں ہمارے دلوں کو کچھ سکون ملے۔ اس کا لہجہ شاطرانہ تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے پتر، آنے دے، اس کی زندگی ایسی جیرن کر دوں گی کہ عدیل خان اسے دیکھ دیکھ کر تڑپے گا۔ بیبی اس کی یارانہ باتوں میں آ گئی۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہاب نے دستک دے کر اندر جھانکا۔ آؤ یار، ایسے ہی ریسٹ کر رہا تھا۔ شہباز نے فوراً آگے بڑھ کر وہاب سے ہاتھ ملایا۔ یار چند دن بعد تیری شادی اور تو یوں سر منہ لپیٹ کے پڑا ہوا ہے۔ وہاب نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ پلیز وہاب، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ تو چاہے اس موضوع پر بات کرے یا نہ کرے، تجھے تو شادی کرنی پڑے گی۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں، حالانکہ تم مرد ہو، ایسے کسی بھی فیصلے سے انکار کر سکتے تھے۔ انکار کر سکتا تھا، جیسے مجھ سے تو پوچھا گیا تھا نا۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ چھوڑو یار، مرد ہو کر بزدلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ وہاب نے اسے بھڑکانا چاہا۔ بات بزدلی کی نہیں ہے، بات ہے بابا کی عزت کی، اور میں انہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے احترام بول رہا تھا، اور یہیں پر آ کر بہادر خان اور اس کے بیٹے مار کھا جاتے تھے۔ اب بھی وہاب پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ لاجورد چونک گئی۔ اتنے میں بابا جانی کمرے میں داخل ہوئے۔ لاجورد اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ بابا جانی، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، لاجورد نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا میں خود اپنے بیٹے سے مل آؤں۔ انہوں نے پیار سے اسے ساتھ لگا، بیڈ پر بیٹھ گئے۔ لاجورد بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ عدیل خان کچھ دیر خاموش رہے، پھر بات کا آغاز کیا۔ لاج بیٹا، شاید سنگین خان کی طرح آپ بھی ہمارے اس فیصلے پر ناخوش ہوگی، مگر بیٹا، دشمنی کی دیوار گرانے کے لیے کسی ایک کی طرف تو پہل کرنی پڑتی ہے نا۔
दुश्मनी का ये सिलसिला दोनों ख़ानदानों के बीच बरसों से चला आ रहा है और अब मैं चाहता हूँ ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। मैं अपनी आइंदा नस्लों को मोहब्बत का, अमन का और दोस्ती का तोहफ़ा देना चाहता हूँ। आदिल खान आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। लाजवत चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मैं जानता हूँ बेटा कि आपको वहाँ खुले दिल से कबूल नहीं किया जाएगा। कदम कदम पर आपको नफ़रत का सामना करना पड़ सकता है, मगर बेटा अगर हम अपने अज़्म व हौसले को बुलंद रखें तो रास्ते की हर दीवार को गिराया जा सकता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? आदिल खान ने उससे आखिर में तायीद चाहिए। जी बाबा जान, लाजवत ने धीरे से उनकी तायीद की। बस बेटा, मैं यही कहने आया था कि आपको जिस किस्म के हालात का सामना हो, आप बहुत सब्र व हिम्मत से उनका मुकाबला करेंगे और अपने हुस्न सलूक से सबका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। दिल खान ने उम्मीद भरी नज़रों से उसको देखा। जी बाबा जानी, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। लाजवत ने उनका मान नहीं तोड़ा। थैंक यू बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आदिल खान ने खुश होकर उसे दुआएं दी। लाजवत चुप रही। उसका दिल तो खुद वसवसों की आमाज का बना हुआ था। बाबा, आप तो कह रहे थे कि दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, मगर वो तो आपस में रिश्तेदारियां जोड़ने में लग गए हैं। मलिक जब्बार का बस नहीं चल रहा था कि वो दोनों खानदानों को आग के दहाने पर खड़ा कर दें। ओए पुत्र, ज़रा ठंडा करके खा। आदिल खान अपनी बेटी की शादी शहबाज से कर तो रहा है, मगर तू देखना इसकी बेटी का वहाँ क्या हश्र होता है। इनमें सब उन सब के दिलों में अभी से उसके लिए नफरत डाल आया हूँ। सुख चैन को तो वो अब भी दोनों खानदान तरसेंगे। मलिक बहादुर के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी और आंखों में शातिराना चमक। इसका मतलब है आपने उनको मजीद भड़का दिया है। मलिक जब्बार मकरूह हंसी हंसे। आहो पुत्र, मामला इतना भी सीधा नहीं जितना तू समझ रहा है। संगीन खान जवान खून है। बहन की जिंदगी जीरन होती दिखेगा तो खून जोश मारेगा और जोश में इंसान खतरनाक गलतियां करता है। मलिक बहादुर नफरत भरे लहजे में बोले। मलिक जवार मुस्कुरा दिए। मलिक शाहनवाज घर में दाखिल हुए तो घर में मुकम्मल खामोशी का राज था। वो अंदर बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल हुए तो तीनों खवातीन हाल कमरे में बैठी थी और तीनों ही अपनी अपनी सोचों में डूबी हुई थी। क्या बात है, ये आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? मलिक शाहनवाज ने उन तीनों को मुखातिब किया तो तीनों ने ही चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। क्या कहें पुत्र, कहने जोगा कुछ है ही नहीं। बेबे ने एक सर्द आ भरी। ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है जो आप लोगों ने यूं मातमी फिजा पैदा की हुई है? कुछ भी हो, ये खुशी का मौका है और इस मौके पर यूं उदास होना मुझे पसंद नहीं। मलिक साहब ने उन सबको उस रवैये पर टोक दिया। खुशी का ताल्लुक दिल से होता है मलिक साहब, और आपने कौन सा हमारे दिलों का ख्याल रखा? फरीदा बेगम कलसते हुए बोली। आप सब लोग तो यूं रिएक्ट कर रहे हैं गोया सारे कसूर मेरे हों। इन सब हालातों वाक़यात का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मलिक शाहनवाज गुस्से में आगे। ना पुत्र, हम ये नहीं कहते तू कुछ जो कुछ तूने किया अच्छा किया, मगर पुत्र हम भी क्या करें? अभी ज़ख्म ताज़ा है ना, जब ज़ख्म मुंदमिल हो जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। बेबे ने उनके गुस्से को ठंडा करना चाहा। बहरहाल कुछ भी हो, आप लोग शादी की तैयारियाँ करें। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मलिक शाहनवाज हुक्म देते हुए चले गए। वो एक दूसरे को देख कर रह गईं। बाबा हमारे एहसासात को समझ ही नहीं पा रहे, मगर खुद को खुश होने पर हम मजबूर भी तो नहीं कर सकते ना। अरीबा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना पुत्र, तो चुप रह अब और कुछ मत क्या, वरना तेरे बाबा को गुस्सा आ जाएगा। बेबे ने रीबा को समझाया। वो मुंह फुलाती उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई और बेगम शाहनवाज आ भर कर रह गई। भला कब सोचा था कि वो अपने बेटे की शादी यूं कर देंगी कि दिल में खुशी की हल्की सी रमक मौजूद ना होगी। लाजवत बेड के क्राउन से टेक लगाई सोचों में गुम थी। हाथ में पकड़ी किताब यूं ही खुली थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। संगीन खान को सर झुकाए अंदर दाखिल होते देखा तो खड़ी हो गई। संगीन खान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और उसके पास आकर बैठ गया। संगीन खान की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। यकीनन वो रोता रहा था। संगीन खान कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक अपने दोनों हाथ लाजवत के सामने जोड़ दिए। लाजवत ने तड़प कर उसके हाथ अपने हाथों में लिए और लबों से लगा लिया। आई एम सॉरी लाज, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर खुदा गवाह है मैंने ये सब नहीं किया। मगर मैं क्या करूं, ये सारे सबूत मेरे खिलाफ जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी वजह से सूरत हाल से दो चारों। संगीन खां की आवाज़ में दुख बोल रहे थे। नहीं लाला, आप ऐसा मत सोचें, ये सब तकदीर के खेल हैं। तकदीर के खेल में इंसान ऐसा खिलाड़ी होता है कि जिसके अपने कोई ट्रिक्स नहीं होते, वो तो बस तकदीर के हाथों में होता है। लाज ने उनके कंधे पर सर रखते हुए धीरे से कहा। संगीन खान ने उसे अपने साथ लगा लिया और बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू पर काबू न रख पाया। प्लीज़ लाला, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लाजवर्द ने उनके आंसू अपनी पोरों में समेट लिए। वो एक उदास सी शाम थी जब लाजवर्द दुल्हन बनकर मलिक वाला चली आई। एक ऐसी दुल्हन जो अनचाही थी, जिसके चोंचले चाव किसी ने नहीं किया, जिसका शानदार इस्तकबाल नहीं हुआ, जिसको सास नंदों की चाहत के साए तले नहीं लाया जा रहा था, जिस पर सदका खैरात नहीं वारा गया, जिसके हुस्न की नज़र नहीं उतारेगी। ऐसी ही दुल्हन थी वो। इस किस्म के सर्द और इस किस्म के सर्द रइयों ने लाजवत के वसवसों भरे दिल को मजीद सहमा दिया।
اسے آئندہ آنے والے حالات کی سنگینی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے کافی دیر گزر چکی تھی مگر ابھی کسی نے اسے پانی تک کا نہ پوچھا تھا، کسی کو اس کے آرام کا خیال نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، مگر وہ کہتی تو کس سے؟ بھلا کون تھا جو اس کے چاؤ اٹھانے کو پاس تھا؟ ایک ناپسندیدہ ہستی کا وجود اہمیت ہی کیا رکھتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے شاید وہ بے ہوش ہونے کو تھی کہ کسی مہمان خاتون کو اس پر ترس آیا اور اس کی ساس کی توجہ اس کی طرف دلائی کہ اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا جائے، اور اس کی ساس نے بھی مہمانوں کے خیال سے مزید کوئی بات کیے بنا اسے ملک شہباز کے کمرے میں بھجوا دیا۔ اس نے کمرے میں تنہا ہوتے ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر نگاہ افسردہ سی واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک طرف سمٹ کر بیٹھی تھی اور پھر پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وہ سوتے میں اچھل پڑی۔ جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ ملک شہباز کچھ دیر تمسخرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ لاجورد کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آج کی رات کے حوالے سے تمہیں یقیناً بہت سے سپنے سجائے ہوں گے۔ میرے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے مگر تمہارے بھائی نے سب مٹی میں ملا دیے۔ اپنے عزیز از جان چاچو کے قاتل کی بہن کو اپنی سیج پر بٹھاؤں اور زندگی سے لطف کشید کروں، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں قطرہ قطرہ زہر اس کے سماعتوں میں انڈیلنے لگا۔ پہلے تمہارے بھائی نے میرے پیارے چاچو کا قتل کیا اور ستم بالائے ستم تم نے آ کر میرے ارمانوں کا قتل کیا۔ قاتل تو تم دونوں ہی ہو، اور میری بے بسی دیکھو، نہ تمہارے بھائی کی گردن مروڑ سکا ہوں اور نہ آج تمہیں شوٹ کر سکتا ہوں۔ ملک شہباز نے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں اور لاجورد کے پورے جسم کو بھسم کر رہی تھیں۔ آج تمہاری سہاگ رات ہے اور تم لڑکیاں آج کی رات کے حوالے سے بڑے رنگین سپنے بنتی ہو اور رونمائی کی آرزو بھی ہوتی ہے، اور میں بھی تمہیں رونمائی کا تحفہ ضرور دوں گا۔ یقیناً آج تک تمہاری طرح کی رونمائی کسی کو نہ ملی ہوگی۔ ملک شہباز کا لہجہ زہرخند تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر سختی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو، یہ تمہارا تحفہ ہے آج کی رات کا، کیونکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر یہی الفاظ اور جذبات میرے دل سے نکلے ہیں۔ ان نفرت بھرے الفاظ نے لاجورد کو پتھر کا کر دیا۔ کیا اتنی شدید نفرت وہ سہ پائے گی؟ لاجورد کا دل نا امید ہونے لگا مگر یکایک بابا کا پر امید چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا اور اس نے دل کو ڈھارس دی کہ رات کتنی ہی سیاہ اور لمبی کیوں نہ ہو، اس کی سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اب برائے مہربانی اس بیڈ سے تشریف لے جائیے، مجھے آرام کرنا ہے، اسے بیڈ سے تقریباً دھکا دیتے ہوئے کہا، خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں مناسب جگہ تلاش کرنے لگی۔ آخر ایک کونے میں اسے جگہ مناسب لگی تو وہاں اس اپنے لیے جگہ بنائی اور تکیہ رکھ کر وہیں لیٹ گئی۔ شہباز نے کپڑے چینج کیے اور اس کی طرف دیکھے بنا ہی بیڈ کی طرف بڑھا اور لمبی تان کر سو گیا۔ لاجورد کی آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اذان سننے لگی۔ جب اذانیں ختم ہوئی تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بے آواز ہونٹوں سے دعا کرتی رہی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور ملازم سے بیبے کے کمرے کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھل کر اندر داخل ہو گئی۔ آہٹ پر بیبے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح بخیر بیبے، اس نے جھکے سر کے ساتھ دھیرے سے کہا۔ بیبے کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ اے لڑکی، یہ تم منہ اٹھائے میرے کمرے میں یوں منہ اندھیرے کیوں چلی آئی ہو؟ اب پورا دن نحوست بھرا ہی گزرے گا۔ بیبے کے لہجے میں اس کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ لاجورد سر جھکا کر ہونٹ کاٹتی رہی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، بیبے نے کہنے کے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ لاجورد کے لیے وہاں کھڑے ہونے کا کوئی جواز باقی نہ رہا، وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ شہباز نے ولیمے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا، لہذا سبھی معمول کے کام میں مصروف تھے۔ ملک ہاؤس کی روایت تھی کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا سب مل کر کھاتے تھے، وہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ملک شہنواز وقت کے بہت پابند تھے۔ گھر کے سب افراد 7:30 بجے ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں لازماً پہنچتے تھے۔ اس وقت بھی سبھی برق رفتاری سے ڈائننگ ہال میں پہنچے اور اپنی اپنی نشست سنبھالی۔ ملک شہنواز اور بیبے پہلے سے ہی موجود تھے۔ سب نے انہیں سلام کیا۔ سب کے پہنچنے پر ملازم ناشتہ لے آیا۔ ملک شہنواز نے میز پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ لاجورد نہیں آئی۔ اس کی غیر موجودگی کو صرف انہوں نے محسوس کیا۔ سبھی چونک کر ان کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کر لے گی، بیگم شہنواز نے ناگواری سے جواب دیا، مگر یہاں ہم سب کے ساتھ کیوں نہیں کرے گی، جبکہ اب وہ بھی اس گھر کا ایک فرد ہے۔ بس پتر، اب اور کچھ نہ کہنا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں سب کے ساتھ ناشتہ کروں تو اسے یہاں نہ ہی بلا، بیبی نے انتہا بیزار کن انداز میں کہا، اور ملک شہنواز چپ کر گئے۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ ناشتے کے بعد شہباز اٹھ کر کمرے میں چلا آیا، دیکھا تو وہ صوفے پر ایک طرف سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ محترمہ، آپ یہاں مہمان نہیں، آج سے کچن کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آج سے سب کا ناشتہ اور کھانا تم خود بنایا کرو گی۔ ناشتے یا کھانے میں تاخیر یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ملک شہباز ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ لاجورد سر جھکائے سنتی رہی۔
سن لیا ہے یا یوں ہی سر پر سے گزر گیا؟ شہباز کو اس گمسم سی لڑکی سے چڑ ہوئی۔ جی سن لیا ہے، وہ بری طرح بوکھلائی، اور یاد رکھو میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرو۔ ایک اور حکم صادر ہوا، وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ بیگم شاہ نواز لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، ریبقا پاس بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی اور بیبے ہاتھ میں تسبیح پکڑے منہ میں ورد کر رہی تھی۔ لاجورد آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ السلام علیکم، اسے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جواب دینے کی زحمت البتہ کسی نے نہیں کی۔ اماں جان، دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے مؤدب ہو کر پوچھا۔ جب حیثیت ملازم کی دی گئی تھی تو پھر طور طریقے بھی ملازموں والے ہونے چاہیے۔ کیا مطلب؟ بیگم شاہ نواز نے الجھن آمیز انداز میں اسے گھورا۔ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ آج سے کھانا میں بنایا کروں گی، اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ ہوں ٹھیک ہے، ایسا کرو، بیبے کے لیے بغیر نمک مرچ کا پرہیزی کھانا تیار کرو، باقی سب کے لیے سبزی بنا لو اور ساتھ میں چکن بنا لو۔ بیگم شاہ نواز نے مینیو بتایا اور واپس مڑ گئی۔ بیبے اپنا شہباز پتر تو بڑا سیانہ ہے، میں تو خوف زدہ تھی کہ لڑکی کا معصوم حسن اسے قابو میں نہ کر لے، مگر مان گیا۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ بیگم شاہ نواز کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر بول رہا تھا۔ بیبے بھی شہباز کے اس اقدام سے بہت خوش تھی۔ بیگم شاہ نواز نے خانسامہ کو سودا سلف لانے کے کام پر لگا دیا اور کچن مکمل طور پر لاجورد کے ذمہ آ گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بغیر تینوں وقت کا کھانا اکیلے بناتی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ کھانے میں ذرا بھی اونچ نیچ نہ ہو، کیونکہ اس کی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی یہاں کسی نے برداشت نہیں کرنا تھا۔ صبح وہ 6 بجے سے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیتی اور گھر کے سب افراد کی پسند کا ناشتہ بناتے بناتے 7 بج جاتے۔ پھر جب وہ ناشتہ ٹیبل پر سجا دیتی تو سبھی ناشتے کے لیے آ جاتے۔ سب کے ناشتے سے فارغ ہونے تک وہ کچن کا بکھیڑا سمیٹ لیتی اور پھر تقریباً 8 بجے تک سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے اور ناشتے کے برتن سمیٹ کر ٹیبل صاف کر دیتے اور پھر گندے برتنوں کے ڈھیر کو دھونا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد کچن صاف کرتے کرتے 9 بج جاتے۔ 9 بجے وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتی۔ شہباز آفس جاتے ہوئے پورے کمرے میں پھیلاوا کر جاتے، اسے سمیٹتے سمیٹتے 10 بج جاتے۔ 10 بجے سے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ تقریباً 1 بجے تک دوپہر کا کھانا کھایا جاتا۔ رات کے کھانے میں چونکہ سب افراد خانہ موجود ہوتے تھے، اس لیے رات کے کھانے کا مینو کافی زیادہ ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز کھانا پسند کرتا۔ لاجورد اکیلی تمام ڈشز تیار کرتی۔ اب تو وہ اس روٹین لائف کی عادی ہو گئی تھی۔ لاجورد تمام کام نمٹا کر رات کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شہباز نے پورا وارڈروب کمرے میں بکھیر دیا تھا اور اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ یہ سب کپڑے آئرن کر کے ہینگ کر دو، اس میں سے میرا بلیک سوٹ نکال کر صبح کے لیے تیار کر دو۔ وہ اکھڑے لہجے میں آرڈر دیتا بستر پر دراز ہو گیا۔ لاجورد کو محاورتاً نہیں حقیقتاً رونا آ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے سارے کپڑے اٹھا کر آئرن سٹینڈ کے پاس رکھے، پھر باری باری سب کو آئرن کر کے ہینگ کرنے لگی۔ شہباز بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ کم اور چینل سرچنگ زیادہ کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد لاجورد نے وارڈروب دوبارہ سیٹ کی، شہباز کا بلیک سوٹ آئرن کر کے آفس کے لیے تیار کیا، پھر آہستگی سے چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ کی طرف آ گئی۔ ارادہ تھا کہ بس پڑھ کے سو جائے۔ میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر لے آؤ۔ شہباز نئے حکم کے لیے تیار تھا۔ لاجورد کو اپنی بے بسی پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر کچن میں چائے تیار کر کے لے آئی۔ چائے لا کر شہباز کو پکڑائی، خود ایک طرف ہو کر انتظار کرنے لگی کہ وہ کب کپ خالی کرے اور وہ اسے کچن میں رکھ کر سو جائے۔ شہباز چائے یوں گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا مانو آب حیات ہو، شاید اس کی بے بسی کا لطف لے رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے چائے ختم ہوئی اور اس نے پھرتی سے اس کے اٹھ کر چائے کا کپ پکڑا اور کچن میں جا کر دھو کر رکھ دیا۔ وہ واپس آ کر اس نے شہباز کی طرف دیکھا، مبادا پھر کوئی کام ہو، مگر اب کی دفعہ وہ خود بھی آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شوگر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ بابا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور وہاں ملک ہاؤس میں سب سکون سے اور خاموشی سے یہ سب برداشت کر گئے ہیں۔ ملک جبار نے ملک بہادر خان سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں خیر، یوں خاموش تو ہرگز نہیں رہوں گا۔ تایا جی ریبقا کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آپ پہلی فرصت میں ان سے بات کر لیں۔ ملک جبار کے لہجے میں بے قراری تھی۔ ہوں تو فکر نہ کر پتر، میں کوئی مناسب موقع دے کر شاہنواز بھائی سے بات کروں گا۔ ملک بہادر خان نے اسے تسلی دی، لیکن بابا یاد رکھیے کہیں آپ کا یہ مناسب موقع آئے بغیر چلا جائے۔ ملک جبار کے انداز میں بے نام وسوسوں کی لہر تھی۔ ٹھیک ہے، میں آج کل میں ہی بات کر لوں گا۔ ملک بہادر سگار کی کش لیتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئے اور ملک جبار مطمئن ہوتا باہر نکل گیا۔ ملک شاہنواز عدیل خان سے ملنے ان کے گھر آئے تھے۔ عدیل خان کو پتہ چلا تو فوراً استقبال کو آئے اور آگے بڑھ کر ملک شاہنواز کو گلے لگا لیا۔ آئیے ملک صاحب تشریف رکھیے، آج تو میرے غریب خانے کے نصیب جاگ گئے۔ عدیل خان حقیقتاً ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ اب یوں تو شرمندہ نہ کرو عدیل خان، ملک شاہنواز نے بھی خوش دلی سے کہا اور دونوں ہنس دیے۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ چائے پانی کا بھی دور چلا۔ بہت دیر بعد عدیل خان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے ملک شاہنواز سے مخاطب ہوئے، یار شاہنواز ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں یار، جو کہنا ہے کھل کر کہہ دو، میں بھلا برا کیوں مانوں گا؟ ملک شاہنواز حیران ہوئے،
یار تو یقین نہیں کرتا نا کہ سنگین خان ملک حیدر کا قاتل ہے۔ شاید تم یقین نہ کرو مگر میرا دل کہتا ہے کہ سنگین خان ایسا نہیں کر سکتا۔ عدیل خان متذبذب ہوئے۔ میں جانتا ہوں یار تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ شاہنواز نے عدیل خان کی ہمت بندھائی۔ میں چاہتا ہوں شاہنواز تم سنگین خان کو اپنی فرزندی میں لے لو۔ عدیل خان جھجک کر کہتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ ملک شاہنواز یہ سن کر کئی ثانیے تک کچھ بول نہ سکے۔ یار اگر تیرا دل نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ ملک شاہنواز کی چپ نے عدیل خان کو مایوس کر دیا۔ نہیں یار مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ابھی تو وہ لاج بیٹی کو بہو کی وہ حیثیت نہیں دے سکے جو اس کا حق ہے اور جس کے لیے میں تم سے واقعتاً شرمندہ ہوں۔ ملک شاہنواز نے عدیل خان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ کوئی بات نہیں یار، ایک وقت آئے گا جب خدا ساری حقیقتوں کو بے نقاب کر دے گا، تب تک یہ نام نہاد نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ عدیل خان پرعزم تھا۔ انشاءاللہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آج سے ریبا خان تمہاری امانت ہے، جب چاہے بارات لے کر آ جاؤ۔ ملک شاہنواز نے اچانک فیصلہ کن انداز میں عدیل خان کو پرمسرت حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اتنی جلدی بھی نہیں کرو یار، تم ماں جی اور بھابھی سے مشورہ کر لو۔ عدیل خان نے اس کی جلد بازی پر کہا۔ چھوڑو یار، ملک شاہنواز نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میں اپنی دی ہوئی زبان سے پھرا نہیں کرتا اور یوں بھی میں اپنے کسی معاملات میں مشورہ نہیں لیتا۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ السلام علیکم چچی جان۔ ملک بہادر خان نے جھک کر بیبے کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو پتر؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ بیبے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حال احوال دریافت کیا۔ بس چچی جان، دنیا کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا ہوں، ملک بہادر نے کہا اور بیٹھ گیا۔ ہاں پتر، واقعی دنیا کے یہ بکھیڑے جان کو آ جاتے ہیں، بندہ اپنوں سے ملنے کو ترس جاتا ہے۔ خیر چھوڑو، تو سنا گھر میں سب خیر ہے؟ جبار اور باز پتر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا سے سب خیریت ہے۔ ملک بہادر خان نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ بھائی صاحب نظر نہیں آ رہے، کہیں باہر گئے ہیں؟ باہر ڈیرے تک گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، بیبے نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد لاجوت ٹرے میں چائے رکھ کر لے آئی۔ اس نے پاس آ کر دھیرے سے سلام کیا، جس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ چائے دونوں کو دے کر چلی گئی۔ چچی جان، اس کڑی کو دیکھ کر حیدر کی یاد اور بھی آتی ہے۔ ملک بہادر نے بیبے کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ہاں پتر، وہ تو ایک ویلے بھی میری نظروں سے نہیں ہٹتا۔ بیبے بیٹے کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئیں۔ اتنے میں ملک شاہنواز کی جیپ داخل ہوئی۔ جیپ پورچ میں کھڑی کر کے وہ جلدی سے نیچے اترے اور اندر چلے آئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، ملک بہادر نے سلام کیا۔ ملک شاہنواز نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ کیسے ہو بہادر خان؟ ملک شاہنواز نے احوال دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک بھائی صاحب، آج میں خاص مقصد سے آپ لوگوں کے پاس آؤں، مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ملک بہادر نے تمہید باندھی۔ بیبے اور ملک شاہنواز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، تاہم خاموش رہے۔ میں ریبا خان کا ہاتھ اپنے بیٹے ملک جبار کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ ملک بہادر نے گویا ان کے حواسوں پر بم پھوڑا۔ ملک شاہنواز چپ کے چپ رہ گئے۔ بیبے چند لمحے حیران سے انہیں دیکھتی رہی، پھر خوشی سے بولی، کیوں نہیں پتر، جبار بھی اپنا بیٹا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ کیوں شاہنواز پتر، تو کیا کہتا ہے؟ سوری بیبے، اگر ملک بہادر پہلے بات کرتا تو مجھے اعتراض نہ ہوتا، مگر آج میں ریبا خان کا رشتہ طے کر آیا ہوں۔ ملک شاہنواز کے انکشاف نے ملک بہادر اور بیبے دونوں کو ششدر کر دیا۔ مگر کس سے؟ دونوں یک زبان بولے۔ عدیل خان کے بیٹے سنگین خان کے ساتھ اب کے دھماکہ بہت شدید تھا۔ بیبے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو نے میرے بیٹے کے قاتل سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑا؟ شاہنواز تجھے کیا ہو گیا پتر؟ تو عدیل خان کو انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں بیبے، ملک شاہنواز جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں پھر سکتا۔ ملک بہادر حیران و پریشان تھی۔ بازی ایک بار پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو جانتا ہے شہباز اور ارباز کو وہ کبھی نہیں مانیں گے، بیبے نے پوتوں کا ڈراوا دیا۔ ابھی ان کا باپ زندہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے، اگر کسی نے بھی اس فیصلے سے روح گردانے کی کوشش کی تو وہ ملک شاہنواز کا آخری دن ہوگا۔ میری موت کے بعد سب اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے۔ ملک شاہنواز دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے اٹھ کر باہر چل گئے۔ ریبا خان جو کچھ دیر قبل وہاں آئی تھی، گفتگو کا آخری حصہ سن کر گویا پتھر کی ہو گئی۔ ملک بہادر تن پن کرتے چلے گئے۔ بیبے الگ متفکر تھیں۔ شام تک یہ خبر پورے گھر میں گردش کر چکی اور سبھی حیرت زدہ تھے۔ شہباز اور ارباز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سنگین خان کو شوٹ کر دیں۔ اریبا کو چپ لگ گئی تھی۔ بیگم شاہنواز الگ بوکھلائی ہوئی تھی۔ بیبے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ لاجورد خود حیران و پریشان تھی۔ ان سارے حالات میں اگر کوئی ذات پرسکون تھی تو وہ ملک شاہنواز کی تھی۔ کسی میں ہمت نہ تھی ان کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کرتا۔ شہباز اور ارباز نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، مگر جب ان کے سامنے گئے چپ کر گئے۔ ملک شاہنواز نے سب کو لیونگ روم میں بلایا اور سب کے جمع ہونے پر ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، میرا نہیں خیال میں نے ایسی کوئی انہونی کر دی۔ جب عدیل خان کی بیٹی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے تو پھر ملک شاہنواز کی بیٹی عدیل خان کی بہو کیوں نہیں بن سکتی؟ سب لوگ کان کھل کر سن لیں، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، اور ہاں، میں ان فضول رسموں کا قائل نہیں۔ اتوار کے دن بھی نکاح بھی ہوگا، رخصتی بھی، جو کرنا ہے اسی دوران کر لیں۔
ملک شاہ نواز شاید ان سب کے اعصاب کو آزما رہے تھے جو جھٹکے پہ جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ تم میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ اب باری باری سب سے پوچھا، سب خاموش رہے۔ اعتراض کرتے تو کون سا کسی نے عمل کرنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد لیونگ روم میں ہلچل مچ گئی۔ شہباز تپائی کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلے گئے، ارباز بھی بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلے۔ اب باری باری سبھی اپنے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے۔ جی بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنگین خان نے حیرت سے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ملک شاہ نواز سے بات کر لی اور وہ رضامند ہے۔ مگر بابا، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیا ریبا مان جائے گی؟ شہباز اور ارباز کو اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ میری صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ سنگین خان کی تشویش ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب جو تم کہہ رہے ہو درست ہے، مگر بھی شاہ نواز کے بیٹے اتنے خود سا نہیں کہ باپ کے سامنے آواز بلند کر سکیں۔ جب شاہ نواز نے ہاں کر دی تو پھر اس کے فیصلے سے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ عدیل خان ملک شاہ نواز کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ بس بیٹا، اب تم سے ایک درخواست ہے کہ تم اریبہ کو خوش رکھنا اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے دینا۔ تم لاجورد کے ساتھ ہونے والے سلوک کی سزا اریبہ کو بالکل نہیں دو گے۔ عدیل خان نے بیٹی سے تسلی چاہی۔ آپ بالکل بے فکر رہیے بابا، آپ کا بیٹا بھی اتنا کمزخت نہیں ہوا کہ وہ کمزور عورتوں سے بدلہ لے۔ سنگین خان نے انہیں اطمینان دلایا اور اپنے کمرے میں چلایا۔ رشتے کے لیے ہاں کہہ کر شاہ نواز نے لاجورد کی زندگی مزید عذاب بنا دی۔ اب تو شہباز آتے جاتے اسے طنز کے تیروں سے چل نہیں کرتے۔ باقی سب کا رویہ بھی خاص حوصلہ افزانہ تھا۔ پہلے کون سا خیال کرتے تھے، مگر جو تھوڑا بہت لحاظ اور مروت باقی تھا اب وہ بھی نہیں رہی۔ ارباز اگرچہ لاجورد کے لیے کوئی نرم گوشہ دل میں نہ رکھتا تھا، مگر کبھی براہ راست ٹوکا بھی نہ تھا، مگر اس دن وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ لاجورد ارباز کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرنے کے بعد اس نے ارباز کے کپڑے آئرن کر کے ہینگر میں لٹکائے، وارڈروب کھول کر کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ مان وارڈروب کے اوپری خانے سے ایک ڈائری پھسل کر نیچے جا گری اور ڈائری میں رکھی تصویر باہر آ گئی۔ اس نے جھک کر ڈائری اور تصویریں اٹھائی۔ تصویر میں ایک بہت خوبصورت لڑکی مختلف پوز بنائی مسکرا رہی تھی۔ اس نے تصویریں دیکھ کر دوبارہ ڈائری میں رکھیں اور ابھی وہ ان تمام چیزوں کو جگہ پر رکھتی کہ اچانک ارباز کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں لاجورد کو دیکھ کر چونکا، پھر اس کے ہاتھ میں ڈائری اور تصویر دیکھ کر تیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور ڈائری اور تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی؟ ارباز نے غصے کی شدت سے اس کے بازو پکڑ کر تقریباً جھٹکا دیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہاں صفائی کر رہی تھی، وہ ہکلائی۔ صفائی کر رہی تھی یا میری جاسوسی؟ ارباز کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہے؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر! وہ تقریباً دھاڑا اور لاجورد بھاگتی اس کے کمرے سے نکلتی۔ میں نے کہا تھا نا بابا، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھ لیں، ہم منہ دیکھتے رہیں گے۔ اور عدیل خان ایک بار پھر بازی اپنے نام کر گیا۔ ملک جبار پہ چتاب کھا رہا تھا اور سخت مشتعل انداز میں کمرے کے بیچوں بیچ ٹہل رہا تھا۔ بس پتر، مجھے کیا پتا تھا کہ شاہ نواز بھائی ایسا کوئی فیصلہ کرے گا۔ ملک بہادر خود بھی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ بازی ایک بار پھر ان کے مخالفین لے گئے تھے۔ آپ اب بھی خاموش بیٹھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں پر میں کھل کر ان سے بات کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو وقت پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ملک جبار اتاولے ہو رہے تھے۔ میں بھی بس ایسا ہی سوچ رہا ہوں، بس مناسب موقع کی تلاش میں ہوں۔ ملک بہادر پر سوچ انداز میں بولے۔ آپ بس سوچتے رہیں، اب جو کروں گا میں خود کروں گا۔ بس ذرا اپنے بزنس کو مکمل طور پر لندن میں اسٹیبلش کر لوں، پھر کھل کر سامنے آؤں گا۔ ملک جبار کا انداز فیصلہ کن تھا۔ اب کہ ملک بہادر خاموش رہے۔ آخر کا وہ دن بھی آ پہنچا جب اریبہ رخصت ہو کر سنگین خان کی حویلی آ گئی۔ اریبہ خوبصورت تھی، مگر دلہن بن کر جو اس پر روپ آیا تھا دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف کم سنگین خان بھی نہ لگ رہا تھا۔ شان تو آج اس کی بھی شہزادوں والی تھی۔ اگر دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تو بے جا نہ تھا۔ اریبہ خان کے دل میں دلہن والے کوئی ارمان نہ تھے۔ وہ سنگین خان کے سجے سجائے کمرے میں آ تو گئی تھی، مگر دل دماغ ابھی تک اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ لوگوں کے سامنے بمشکل خود پر کنٹرول کیے رکھا، مگر جب وہ سنگین خان کے کمرے میں تنہا ہوئی تو اس کا دل نفرت کی شدت سے دھڑک اٹھا۔ سجی سجائی سیج اسے دہکتی ہوئی آگ لگ رہی تھی، جس پر بیٹھنے سے اس کا جسم جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے جسم پر موجود زیورات اتار کر پٹکنے شروع کیے، پھر اپنا اسی جوڑا اتار کر سادہ سوٹ پہنا اور رگڑ رگڑ کر سارا میک اپ صاف کر دیا، اور پھر اس پر بھی بس نہ چلا تو سیج پر موجود پھول پتیوں کو زمین پر پھینکنا شروع کیا۔ ابھی وہ اس تخریبی کارروائی کو نہ جانے کتنی دیر اور جاری رکھتی کہ دفعتاً سنگین خان نے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر تو وہ ہک دک رہ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کمرے کی حیرت کی شدت سے اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی۔ یہ میرا جواب ہے، اگر تم اپنے دل میں کسی خوش فہمی کو جگہ دے کر اندر آئے ہو تو اسے نکال باہر کرو۔ اریبہ خان مر تو سکتی ہے، مگر تم سے کوئی تعلق نہیں جوڑ سکتی۔ رشتہ جوڑ گیا، یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ بابا جان نے دھمکی ہی ایسی دی تھی، مگر میں تم سے کوئی قلبی اور جسمانی تعلق بھی قائم کر لوں گی، اس بھول میں مت رہنا تم۔ وہ لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی اور سنگین خان دکھ کی شدت کے باعث گنگ ہو کر رہ گیا۔ چند لمحوں بعد بولا بھی تو بس یہ ہے، اریبہ خان، جسمانی تعلق قائم کرنا مرد کے لیے کبھی دشوار نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہو، مگر سنگین خان کو زبردستی تعلقات بنانے کی عادت نہیں۔
رشتہ جوڑنا تمہاری مجبوری تھی اور برقرار رکھنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میں یہ نام نہاد رشتہ توڑ کر دونوں خاندانوں کے بیچ نفرت کو جنم نہیں دینا چاہتا۔ لیکن یہ سنگین خان کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ تم سے کوئی بھی تعلق تمہاری مرضی کے بغیر قائم نہیں کرے گا۔ میرے بابا نے زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے چاچو کی خون میں نہائی ہوئی لاش دکھائی دیتی ہے، در و دیوار سے مجھے چاچو کی موت کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ اریبہ خان کانوں پر ہاتھ رکھ کر ہذیانی انداز میں بولی اور سنگین خان کرب سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میں تم لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ حیدر خان کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں؟ میں آج آخری بار کہہ رہا ہوں کہ وقت میری بے گناہی ضرور ثابت کرے گا، پھر تم لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے، لیکن تب شاید سنگین خان تم لوگوں کو معاف نہ کر پائے۔ سنگین خان نے سرد انداز میں کہتے ہوئے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ لاجورد نے دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور سر اندر کر کے جھانکا۔ میں اندر آ جاؤں بابا جان؟ اس نے جھجکتے ہوئے اجازت چاہی۔ ارے آ جاؤ بیٹا، بھلا اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ شہنواز نے خوش ہو کر کہا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی بابا جان۔ لاجورد نے کپ ان کی ٹیبل پر رکھا اور ریکس میں پڑی بکس کی طرف دیکھا۔ تھینک یو بیٹا، جی خوش کر دیا۔ شہنواز نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا جان یہ ساری بکس آپ کی ہیں؟ لاجورد کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے اسٹڈی کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، جہاں جاتا ہوں اپنے ساتھ بک ضرور لاتا ہوں۔ میرے پاس ہر طرح کی بکس ہیں، شاعری کی، تاریخ، فلسفے، فکشن، سفر نامے، سب موضوعات پر بکس ہیں۔ اس کی دلچسپی دیکھتے شہنواز نے تفصیل بتائی۔ کیا میں کبھی کبھار کوئی بکس پڑھ سکتی ہوں؟ لاجورد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میرے بچوں میں سے کسی کو بھی کتابوں سے شغف نہیں، بس کورس کی کتابیں پڑھنی کافی ہیں۔ اب تم انہیں پڑھو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شہنواز بہت خوش ہوئے۔ تھینک یو بابا جان، آپ بہت اچھے ہیں۔ لاجورد بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ لاج بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں تمہیں اس گھر میں تمہارا صحیح مقام دلا نہیں سکا۔ شہنواز شرمندہ انداز میں بولے۔ نہیں بابا جان، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ میرے بابا کہتے ہیں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور رات چاہے کتنی ہی کالی اور لمبی ہو، رات ہوتی ہے، آخر کو اس کی سحر ضرور نمودار ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس رات کی سحر ضرور ہوگی۔ لاجورد بڑے پرعزم لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ بیٹا، میری دعا ہے کہ یہ صبح امید بہت جلد طلوع ہو۔ شہنواز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ لاجورد ان سے ایک اچھی کتاب لے کر چلی آئی۔ موسم کے تیور بہت خطرناک ہو رہے تھے، زوردار ہواؤں کے ساتھ بڑی زوردار بارش ہو رہی تھی۔ سب سرے شام گھر واپس آ گئے۔ شہباز کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ لاجورد کھانا سرو کرنے کے بعد ان کے لیے چائے اور ٹیبلٹ لے کر آئی تھی۔ ان کو چائے دینے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل سے برتن وغیرہ سمیٹے، برتن دھو کر خشک کر کے کچن سے بیٹا، پھر عشاء کی نماز وہیں لاؤنج میں ادا کی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ کمرے میں آئی تو دیکھا شہباز درد سے بے حال بیڈ پر بار بار سر پٹک رہا ہے۔ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رہا نہ گیا تو ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہو تو میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شہباز جو عام حالات میں اسے کبھی پاس نہیں آنے دیتا، اس وقت درد کی شدت سے بے حال ہوتے سر ہلا کر اجازت دی۔ لاجورد سمٹ کر بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھی ہولے ہولے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی پیشانی بہت گرم ہو رہی تھی، اس کے ہاتھوں کا لمس شہباز کو بہت پرلطف محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں چلا گیا۔ لاجورد دن بھر کی تھکی ہوئی نہ جانے کس وقت اس کا سر دباتے دباتے نیند میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر شہباز کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اس کے بیڈ پر اس کے سرہانے آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی حسین لمبی زلفیں اس پر سایہ فگن تھیں۔ سوتے میں اس کا معصوم حسن توبہ شکن لگ رہا تھا۔ شہباز نے اس کے حسن سے آنکھیں چرانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر کب تک حسن توبہ شکن رشتہ شرعی و قانونی اور رات فسوں خیز، وہ اپنے فطری جذبوں پر قابو نہ رکھ پایا، اور اسی لمحے لاجورد کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی پوزیشن دیکھ کر وہ بری طرح سٹپٹائی۔ اس نے فوراً اٹھنا چاہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، تو مضبوط ہاتھوں نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اور پھر اس کی ہر مزاحمت بیکار ہوتی چلی گئی، اور پھر دونوں جذبات کی رو میں بہتے چلے گئے، اور رات دھیرے دھیرے ان پر پیار کی بارش برساتی گزرتی چلی گئی۔ صبح لاجورد کی آنکھ وقت مقررہ پر کھلی، دیکھا تو وہ ابھی تک شہباز کی باہوں میں تھی۔ وہ بے سود پڑا سو رہا تھا۔ اسے بے طرح شرم آئی، پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاور لینے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئی۔ رات کا خمار ابھی بھی اس کی آنکھوں میں چھلک رہا تھا، اسے خود سے بھی شرم آ رہی تھی۔ وہ خود میں شہباز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ شہباز بھی بیٹھا تھا، وہ بہت چپ سا تھا۔ رات کی بے اختیاری نے اسے چپ لگا دی تھی۔ لاجورد نے جھکے سر کے ساتھ ناشتہ رکھا۔ شہباز
خود بھی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا بات ہے پتر، بڑے چپ چپ ہو، طبیعت کیسی ہے؟ بیبے نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں بیبے، اب ویسے ہی سستی محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے آہستگی سے کہا، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چھٹی کر لو بیٹا۔ بیگم شاہنواز کی ممتا بے قرار ہوئی۔ نہیں اماں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ مسکرایا۔ ارے بیگم، میرا بیٹا ماشاءاللہ گبرو جوان ہے، ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں میں بستر تھوڑی پکڑے گا۔ شاہنواز نے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ جی بابا جان بالکل، اب اتنا بھی نازک نہیں ہوں۔ وہ بھی ان کی شرارت پر مسکرا دیا۔ بیماری کو کبھی نان سیریس نہیں لینا چاہیے لالا۔ اگر آپ بہتر فیل نہیں کر رہے تو چھٹی کر لیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ارباز نے تشویش سے کہا، نہیں بابا، تم لوگ تو یوں ہی پریشان ہو رہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہباز نے ارباز کو مطمئن کیا اور سبھی مطمئن انداز میں ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سنگین خان نے گاڑی پوچھ میں کھڑی کی اور تیز تیز قدموں سے اندر جاتے ہوئے چونک پڑا۔ ریبا خان سرخ گلابوں کی کنج میں سرخ لباس پہنے خود بھی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، ہاتھوں کے ہالے میں ٹھوڑی رکھے سوچوں میں ڈوبی اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ سنگین کو اپنی نظر چرانے کے لیے خود سے باقاعدہ لڑنا پڑا۔ نظر ہٹنے سے صاف انکاری تھی، وہ مشکل نظریں اس پر ہی کر سے ہٹائیں اور اندر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بابا جان سے سامنا ہوا تو جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، چینج کر کے باہر لان میں آ جاؤ، چائے وہیں پئیں گے۔ عدیل خان نے کہا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر لان میں آیا تو بابا جان اور ریبا لان چیئرز پر بیٹھی تھی۔ ملازم چائے ٹیبل پر رکھ کے چلا گیا۔ ریبا خان نے چائے بنا کر عدیل خان کو دی۔ تھینک یو بیٹا۔ عدیل خان نے کپ تھام لیا۔ ریبا نے دوسرا کپ سنگین خان کی طرف کھسکایا۔ اس نے زیر لب مسکراہٹ سے کپ تھام لیا۔ عدیل خان اور سنگین خان بزنس میٹر ڈسکس کرتے رہے۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ان کی گفتگو سے وہ مکمل طور پر لاتعلق لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایکسکیوز کرتی اندر چلی گئی۔ سنگین کی نگاہوں نے تعدیر اس کا تعاقب کیا۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، ہمت کبھی مت ہارنا، جیت ہمیشہ سچے اور بہادر لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ عدیل خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ جی بابا، میں ڈس ہارٹ نہیں ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے عدیل خان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دونوں کھل کر مسکرا دیے۔ لاج کی طبیعت کچھ سست تھی، کوئی کام صحیح طور پر نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں اور بیبے سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ ابھی بھی وہ شہباز کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر سہارا تلاش کرنا چاہا مگر بے سود، وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ شہباز فوراً لپک کر اس کی طرف آیا، دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً باہر کو لپکا اور کچھ ہی دیر میں بابا اور اماں اس کے کمرے میں تھے۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاؤ، شاہنواز خان نے شہباز سے کہا اور اس نے فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ شاہنواز خان نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر یزدانی کو فون کیا۔ 15 منٹ بعد وہ اپنے میڈیکل باکس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کچھ دیر اس کا چیک اپ کیا اور پھر کھڑے ہو کر شاہنواز کے پریشان چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ویکنس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ اپنی بہو کو کسی نئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ دادا بننے والے ہیں، ڈاکٹر یزدانی نے کہا۔ شاہنواز بے طرح خوش ہوئے۔ بیگم شاہنواز کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ خوش بھی تھیں کہ دادی بن رہی ہیں مگر اس خوشی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھیں۔ شہباز بھی بہت خوش تھا۔ باپ بننے کا احساس بہت انوکھا اور خوشگوار تھا۔ ڈاکٹر یزدانی نے کچھ ٹانک لکھ کر دی اور اجازت لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد لاجود نے آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہنواز اس پر جھک گئے۔ لیٹی رہو بیٹی، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں بابا جان، وہ بدقت مسکرائی۔ اوکے ٹیک کیئر، اب آرام کرو۔ وہ دونوں کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ آہستگی سے اٹھی۔ شہباز صوفے پر بیٹھے تھے۔ ابھی وہ اٹھی تھی کہ سر دوبارہ چکرایا اور فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو۔ شہباز اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ شہباز کی بات پر اس نے بیک وقت حیرت اور خوشی سے دوچار دیکھا۔ شہباز کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور کچھ دیر نیند میں غافل ہو گیا۔ لاجود کو مارے خوشی کی نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ گھر بھر کو اگرچہ اس کا وجود ناگوار تھا مگر اس کی کوکھ میں پرورش پانے والے بچے کے لیے سب بے تاب ہو رہے تھے۔ وہ ان کے دشمن کی بیٹی صحیح مگر بچہ تو ان کا اپنا خون تھا، اس لیے سب بے قرار ہو رہے تھے۔ بیبے اور اماں تو ابھی سے بچے کے لیے چھوٹے موٹے کپڑے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ارباز نے کھلونوں کے ڈھیر جمع کر دیے تھے۔ شہباز خود بہت ایکسائٹڈ تھا۔ ریبا کو بھی پتہ چلا کہ وہ پھپھو بننے والی تو بہت خوش ہوئی۔ خوشی تو عدیل خان اور سنگین خان کو بھی تھی۔ ایسے حالات میں بھی لاجود آرام نہیں کرتی۔ باقی کاموں کے لیے تو ملازم تھے مگر کھانا اب بھی وہی پکاتی تھی کیونکہ سب کو اسی کے ہاتھ کے کھانوں کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن باورچی نے کھانا بنایا اور کسی نے بھی صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا، اس لیے لاجود کھانا خود بناتی تھی۔
अरीबा बेड पर लेटी टीवी प्रोग्राम देख रही थी। संगीन खां वार्डरोब खोले अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे। वो रात से ही अपने कपड़े प्रेस करके रख देते थे। अरीबा ने आज तक उनका कोई काम नहीं किया था। अब भी वो बेनियाजी से टीवी देख रही थी और संगीन अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। मुलाजिम तो मौजूद थे, मगर शादी के बाद अपने छोटे मोटे काम मुलाजिम से करवा कर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। अरीबा के ज़मीर ने उसे मलामत करने की कोशिश की, मगर उसने ज़मीर की आवाज़ को टीवी की आवाज़ तेज़ करके दबाने की कोशिश की और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ कर लिया। संगीन खान ने कपड़े प्रेस करके हैंग किए। उनके सर में दर्द हो रहा था। वो सोफे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कनपट्टियाँ दबा रहा था। फिर उसने अरीबा को मुखातिब करके कहा, प्लीज़ एक कप चाय बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुलाजिम इस वक्त सो रहे हैं, जगाना मुनासिब नहीं है। अरीबा ने उस फरमाइश पर हैरत से उसे देखा, नहायत रुखाई से जवाब दिया, सॉरी, मैं खुद को आपके कामों के लिए पाबंद नहीं समझती। उसके कोरे जवाब पर संगीन खां का जी चाहा इस हसीन मगर पत्थर दिल लड़की को पूरी तरह से झंझोड़ दे, मगर बेबसी से होंठ काट कर रह गया। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा था। उसने भी तंजिया लहजे में कहा, ख्याल रखा कीजिए, मुझे इस तरह की बेतकल्लफियाँ पसंद नहीं। बेरुखी की इंतहा थी। संगीन खां देखता ही रह गया, फिर खुद ही उठकर चाय बनाने चला गया। अरीबा खान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ टीवी ऑफ किया, कंबल तारकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर न जाने कि उसका दिल बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। शायद अपने रवैये पर नादम था। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। लाजवर्द के साथ घर वालों के रवैये में थोड़ी लचक आ गई थी, मगर वो खुश फहम नहीं हुई थी। जानती थी कि ये सब उसकी वजह से नहीं, बल्कि बच्चे की वजह से है। ये रवैये अपनी अमानत वसूल होने के बाद सर्द हो जाएंगे। शहबाज का रवैया भी पहले जैसा रूड नहीं था। अगरचे नरमी और मोहब्बत नहीं थी, मगर पहले जैसी सख्ती भी मफकूद थी। मगर ये तब्दीली लाजवर्द को और ज़ोदरंज कर रही थी। क्या इस बच्चे की अहमियत है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया, और मैं जो इतनी तकलीफ़ उठाकर उसे दुनिया में लाने का सबब बन रही हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं। वो इन तकलीफ दे सोचों ने उसे बहुत डिप्रेस कर रखा था। हेलो बेटा, क्या हो रहा है? अदील खान ने अरीबा के पीछे खड़े होकर कहा। तो बुरी तरह चौंक गई और पलटकर अदील खान की तरफ देखा। कुछ नहीं अंकल, मैं ज़रा इन पौधों की कटाई कर रही थी, काफ़ी रफ़ हो रहे थे। अरीबा मुस्कुराई। एक बात कहूँ बेटा? अदील ने इजाज़त चाहिए। अरीबा ने उनकी तरफ देखा। जी अंकल, ज़रूर कहिए। बेटा, अगर आप मुझे अंकल की बजाय बाबा जानते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदील खान ने शफकत से कहते उसे शर्मिंदा कर दिया। सॉरी अंकल। ओह सॉरी अगेन बाबा जान, उसने जल्दी से कहा। तो दिल खां हंस पड़े। फिर दोनों लॉन चेयर्स पर बैठकर बातें करने लगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अगर एक बेटी चली गई तो दूसरी बेटी आ गई। दिल खां ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। अरीबा मुस्कुरा दी। वैसे भी संगीन खां के साथ उसका रवैया जैसा भी था, मगर अदील खां का वो बहुत लिहाज करती थी और उनके साथ उसका रवैया बहुत अच्छा था। लाजवर्द ईशा की नमाज पढ़कर कमरे में आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसको हल्का हल्का पेन हो रहा था। कुछ ही देर में दर्द बढ़ने लगा। उसने शहबाज की तरफ देखा। उसी वक्त शहबाज भी उसकी तरफ मतवज्जा हुआ और फिर उसकी ख़तरनाक हद तक जर्द रंगत देखकर घबरा गया और फ़ौरन उसकी तरफ आया। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तकलीफ़ की शिद्दत से उसका रंग जर्द पड़ गया। ओके, मैं अम्मा को बुलाता हूँ ताकि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं, शहबाज ने कहा और जाने लगा कि लाजवर्द ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह हैरत से पलटा। शहबाज साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो एक बार मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने ज़रूर आइएगा प्लीज़। उसके हसरत भरे लहजे ने शहबाज को अंदर तक लर्जा दिया। उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा। प्लीज़, ये वक्त इन बातों का नहीं। उसकी इस बात ने शहबाज खां के अंदर तक दहशत फैला दी। वो दौड़ता हुआ गया और अम्मा को बताकर बाहर गाड़ी निकालने भागा। अम्मा बाबा जान भी भागते हुए उसकी हालत ने उनके हाथ पांव फैला दिए। शहबाज ने अंदर आकर उसे उठाया, सहारा देकर गाड़ी तक लेके आया। अम्मा बेबी को बताकर उनके साथ गाड़ी में आ बैठी। शहबाज तेज़ रफ्तारी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा रहा था। लाजवर्द तकलीफ की शिद्दत से सर पटक रही थी और फिर उसका सर ढलक कर अम्मा के कंधे पे आ गिरा। उस वक्त अम्मा का दिल इतना गुदाज हो रहा था कि सारी नफरत बालाए ताक रख कर उसका सर अपनी गोद में रखकर हौले हौले दबाने लगी। लाज की हालत गैर हो रही थी। अस्पताल पहुंचकर उसे फौरी तौर पर इमरजेंसी में ले जाया गया और फिर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उसकी कंडीशन को देखते हुए उसे फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया। शाहनवाज खान ने अदील खां को भी मुतला कर दिया और वो भी अरीबा और संगीन के हमरा फ़ौरन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ़ हो चुके थे। बाहर इन सब के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। सब अपनी अपनी सोचों में गुम थे। अदील खां पिलर के साथ टेक लगाए जर्द चेहरा लिए खड़े थे। संगीन ने उन्हें कंधों से थाम कर बेंच पर बिठाया। अरीबा भी उनके पास आकर बैठ गई और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें तसल्ली देने लगी। शाहनवाज बेकरारी से ठहरे थे और अम्मा चुप बैठी थी। उन्हें अपनी हर ज़्यादती याद आकर पशेमान कर रही थी। उनका दिल अल्लाह से दुआ गो था।
لاجوت کی صحت کے لیے وہ لڑکی جسے آج تک انہوں نے نفرت سے دھتکارا تھا، اس وقت وہ انہیں اریبہ خان کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ شہباز گمسم کھڑا تھا، اس کے کانوں میں لاجوت کے آخری الفاظ باز گشت بن کر گونج رہے تھے اور اسے مزید بے قرار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ شہباز لپک کر ان تک پہنچا، باقی سب کے دل لرزے۔ مسٹر شہباز، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ مگر ڈاکٹر چند پل کے لیے خاموش ہوئے۔ شہباز کو اپنا دل سینے میں بند ہوتا محسوس ہوا۔ پلیز ڈاکٹر، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ مگر شہباز صاحب، آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں، ہم انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نرس گلابی کمبل میں لپٹے 2 گول مٹول بچے ان کو دے کر چلی گئی، وہ معصوم فرشتے جنہیں اپنی جان پر کھیل کر اس نے جنم دیا تھا۔ شہباز نے بچوں کو دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی کہی بات یاد آئی جب اس نے سنگ دلی سے لاجوت سے کہا تھا کہ تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور واقعی لاجورد نے اس کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا، مگر پھر بھی اس کا ناقابل تلافی نقصان کر گئی تھی۔ آج اس لمحے اسے لگا وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ہار رہا ہے۔ وقت جو گزرتا جا رہا تھا، ان کے چہروں پر خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سب کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا، سبھی ندامت سے چور اس کے لیے دعا گو تھے جسے آج تک در خود اعتنا نہ سمجھا تھا۔ سنگین خان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ لاجوت اس کی اکلوتی بہن اسے بہت عزیز تھی، وہ بار بار لب کاٹ رہا تھا، پھر ہولے ہولے چلتا شہباز کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ شہباز، اللہ خیر کرے گا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گیا۔ آج وہ اس شخص کے سینے میں منہ چھپائے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا جسے وہ شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ سنگین خان اسے کھل کر رونے دیا اور پھر آرام سے اسے بینچ پر بٹھا دیا، اور پھر جب ان کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھنے لگے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ہلکی مسکراہٹ تھی۔ شہباز بے قراری سے لبکا۔ مبارک ہو شہباز صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان کے نیم مردہ جسموں میں جان ڈال دی تھی۔ سب ہی کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سب ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لاجوت کو روم میں شفٹ کیا گیا، سب ہی فردن فردن اس کے پاس آئے، پھر بچوں کو لاجوت کے پاس لایا گیا اور انہیں دیکھ کر اس کے سارے زخم منمل ہوتے چلے گئے۔ پھر بابا جان نے ریبا سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھ جائے، وہ بچوں کو بیبے کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ بیبے لاؤنج میں بے قراری سے بیٹھی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، سخت بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنے میں شاہنواز اندر داخل ہوئے، بچوں کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ مبارک ہو بیبے، اللہ نے ایک حیدر خان آپ سے لے لیا اور آپ کو ایک ساتھ دو حیدر خان عطا کر دیے۔ ان بچوں کے صدقے میں ان کی ماں کو معاف کر دیں بیبے، اپنے ناکردہ گناہوں کی بہت سزا جھیل لی، بڑی لمبی مسافت طے کی ہے اس نے، بڑی اذیتیں سہی ہیں، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اب بھی جان پر کھیل کر اس نے یہ 2 ننھے معصوم فرشتے تحفے میں دیے۔ شاہنواز کی آواز بھر آ گئی۔ بیبے نے بچوں کو گود میں لے کر بے قراری سے چوما، ان کا دل لاجوت کے لیے بھی صاف ہو چکا تھا، وہ اس سے ملنے کو بے قرار تھی۔ دوسری طرف ملک بہادر ان کے بیٹے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ دیکھ لیں بابا، آپ کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا، دل خان کی بیٹی وہاں کبھی بہو کا درجہ نہیں پا سکے گی، مگر وہ تو وہاں اور بھی مضبوط ہو گئی، وہ ایک نہیں اکٹھے 2 وارث پیدا کر کے اپنے پاؤں مضبوط کر چکی ہے، اور یہاں ہم صرف اپنے دلوں کو جھوٹی تسلیوں سے بہلا رہے ہیں۔ ملک جبار کے لہجے میں زخمی سانپ کی سی پھنکار تھی۔ ہاں پتر، ساری بازی ان کے نام ہوگی، ملک بہادر شکستہ لہجے میں بولے، مگر اب اس بازی کو میں اپنی جیت میں تبدیل کروں گا، اتنی آسانی سے میں ان لوگوں کو خوشیاں نہیں منانے دوں گا۔ ملک جبار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی درندگی اور صفاقی تھی۔ کیا مطلب پتر، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ملک بہادر نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ کم از کم آپ کی طرح صرف الفاظ سے نہیں دل بہلاؤں گا۔ ملک جبار تیزی سے باہر کو لپکے۔ ملک وہاب نے بھی اس کی تقلید کی اور ملک بہادر نا سمجھی کی کیفیت میں کھڑے رہ گئے۔ بیبی اسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر پورچ میں آئی، ڈرائیور نے گاڑی نکالی، ریبا خان نے دونوں بچوں کو بمشکل تھام رکھا تھا۔ ملک شاہنواز تیزی سے باہر پورچ تک آیا اور قبل اس کے کہ یہ قافلہ خوشیوں سے سرشار گاڑی تک پہنچتا، ملک جبار اور ملک وہاب کی گاڑی آندھی اور طوفان کی طرح کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار چونکہ ان کے جانے کے لیے گیٹ کھول چکا تھا، اس لیے وہ بھی سیدھے اندر داخل ہوئے کہ خطرناک انداز میں گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے زوردار آواز سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ ملک شاہنواز اور بیبے نے اس بدتمیزی پر حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جبار؟ ملک شاہنواز غصے میں آ گئے۔ ارے ابھی سے گھبرا گئے، ابھی ہم نے بدتمیزیاں کی ہی کہاں ہیں تایا حضور، ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ یہ تم لوگ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ بیبے پریشان ہوئی۔ بہت تڑپایا ہے تم لوگوں نے ہمیں، ہر موقع پر آپ لوگ ہم سے برتر رہے، ہر جگہ ہر موقع پر تایا کو اولویت ملتی رہی اور ہم پس منظر میں رہے،
ہم چپ رہے، پھر رشتہ داریاں کرتے ہوئے بھی ہمیں مکمل نظر انداز کیا۔ شہباز کا رشتہ عادل خان کی بیٹی سے کر دیا، حالانکہ میری بہن سعدیہ اس کی جوڑ کی تھی، اور پھر ریبا خان پر زیادہ حق میرا بنتا تھا، اور آپ لوگوں نے اسے سنگین خان کے سے بیاہ دیا۔ کہاں کہاں ہماری حق تلفی ہوئی، مگر ہم خاموش رہے، اب اور نہیں رہیں گے۔ ملک شاہنواز بڑی دیر تک ملک جبار کا گستاخانہ لہجہ برداشت کرتے رہے۔ تم لوگوں کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ چلو خیر، مٹی پاؤ اس قصے پر، کیونکہ آج کے بعد کوئی فصیحتہ کھڑا نہیں ہوگا، آج یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ملک جبار کے لہجے میں بے رحمانہ سنگ دلی تھی۔ ملک شاہنواز چونک اٹھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان سب باتوں سے؟ مطلب یہ ہے پیارے تایا حضور کہ آج میں ہر قصہ اپنے وجود سمیت ختم کرنے آیا ہوں، آج آپ کے پورے خاندان کو ختم کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے ریوالور نکالا۔ ملک وہاب بھی اپنا ریوالور نکال چکے تھے۔ اور ہاں، مرنے سے پہلے ایک اور الجھن بھی سلجھا دوں، سنگین خان سچ کہتا ہے کہ وہ حیدر خان کا قاتل نہیں، وہ بیچارہ تو ایک چڑیا کا قتل نہیں کر سکتا، کہاں ایک انسان کو قتل کرنا۔ تو پھر حیدر خان کا قاتل کون ہے؟ ملک شاہنواز کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ جیداری کا کام ملک جبار کے سوا کون کر سکتا ہے بھلا؟ ملک جبار نے مکروہ کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ بے بے اور ریبا کو تو سکتہ ہو گیا۔ ملک شاہنواز حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گئے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ملک شاہنواز شوق سے نکلے تو ہکلا کر بولے، ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کی اور عدیل خان کی دشمنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مگر برا ہو آپ دونوں کی بزدلانہ فطرت کا بجائے اس کے قتل کا بدلہ لیتے الٹا رشتہ داریاں جوڑ بیٹھے۔ بزدلانہ لوگ بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ملک جبار نے ایک فلک شگاف کہکہا لگا، یکلخت ریوالور ان پر تان لیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم تینوں ان بچوں سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اریبا نے تو خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور بچوں کو خود سے بھینچ لیا۔ بے بے اللہ کو یاد کرنے لگے۔ ملک شاہنواز اس وقت خود کو سخت بے بس محسوس کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائر کرتا، سنگین خان نے نہایت خاموشی سے اس کی گردن پر پیچھے سے آ کر پستول رکھ دی۔ خبردار، معمولی سی بھی حرکت کی تو جان سے مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ ملک جبار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ملک وہاب کو ارباز نے کور کر لیا۔ سچویشن نہایت فلمی انداز میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اریبا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، اتنے میں ایس پی طاہر علی کے ساتھ چند سپاہی آئے اور دونوں کو ہتھ کڑی ڈال کر لے گئے۔ ملک شاہنواز کے قدم بری طرح ڈگمگائے۔ سنگین خان نے فوراً لپک کر انہیں تھاما اور سب اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اب ان کے اعصاب بحال نہیں ہوئے تھے۔ یہ تم دونوں کو کس طرح خبر ہو گئی کہ پولیس کس طرح پہنچی؟ ملک شاہنواز ذرا سنبھلے تو حیرت سے ان سے استفسار کیا۔ ارباز اور سنگین خان مسکرا دیے۔ یہ سب کمال ہماری اریبا کا ہے۔ کیا مطلب؟ اریبا نے تم لوگوں کو کیسے بتایا؟ اریبا نے نہایت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے میرے موبائل پر کال کی، اور جب میں نے کال ریسیو کی، اریبا آگے سے بول نہیں رہی تھی، مگر پھر چند آوازیں نمایاں ہونے لگیں، اور جب میں نے غور کیا تو صورتحال واضح ہوئی، اور ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں کی طرف دوڑ لگائی۔ راستے میں سنگین نے اپنے دوست ایس پی طاہر علی کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ میں نے موبائل آف نہیں کیا تھا، اس نے ملک جبار کی ساری بکواس ہم تک پہنچ رہی تھی۔ ہم نے گاڑیاں گھر سے کچھ فاصلے پر روک دیں تاکہ اسے شک نہ ہو جائے اور وہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں ہم لوگ بروقت پہنچ گئے۔ باقی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ارباز نے بڑی ڈرامائی انداز میں پوری صورتحال ان کے گوش گزار کی، اور ملک شاہنواز ان تینوں کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ میں حیدر خان کا قاتل نہیں ہوں؟ سنگین خان نے سنجیدگی سے کہا تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ اریبا تو اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہم تم سے شرمندہ ہیں پتر، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ بے بے نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو سنگین نے تڑپ کر ان کے بندے ہاتھ کھول کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ آپ مجھے گناہگار مت کریں بے بے، اس میں قصور آپ لوگوں کا نہیں۔ حالات جس رخ پر تھے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کے جذبات ایسے ہی ہوتے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ سنگین خان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ ارباز خان نے بھی آگے بڑھ کر سنگین خان سے معافی مانگی تو سنگین خان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ابھی یہ جذباتی سین نہ جانے کب تک جاری رہتے کہ بچوں نے بے چین ہو کر رونا شروع کر دیا۔ سب بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس مارا ماری میں ان معصوموں کو تو ہم بھول گئے، بیچارے بھوک سے رونے لگے ہیں۔ چلو جلدی کرو۔ سبھی عجلت میں اسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ اسپتال میں ارباز نے شہباز اور اماں کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں بھی سن کر حیران رہ گئے۔ عدیل خان نے بے اختیار سنگین خان کو گلے لگایا۔ لاجورد کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھی۔ آج وہ سب ملک فیملی کے آگے سرخرو ہو گئے تھے۔ بے بے نے آگے بڑھ کر لاجورد سے معافی مانگی۔ میں تو شاید تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں، مگر بے بے نے کہا۔ لاجورد نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی۔ پلیز بے بے، مجھے گناہگار مت کریں، قصور آپ کا نہیں تھا، شاید ہماری تقدیر میں یہ سب لکھا تھا۔ شکر ہے کہ ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ دونوں بچے امن کے پیغمبر بن کر آئے تھے۔ ارباز بہت چپ سا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ چپکے سے کھسک کر لاجورد کے قریب آیا۔ بھابھی، میں آپ کے ساتھ بہت روڈ ہوا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے آگے
ہاتھ جوڑ دی۔ لاجوت نے مسکراتے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ کیسی شرط؟ ارباز نے حیرت سے پوچھا۔ اس تصویر والی کا بائیو ڈیٹا بتا دو تو، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ آپ اب تک اس تصویر والی کو بھولی نہیں ہیں؟ ٹالو نہیں، وعدہ کرو سب بتاؤ گے۔ لاجوت نے اصرار کیا۔ وعدہ؟ بلکہ پکا وعدہ۔ آخر کو تصویر والی کو گھر بھی لانا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت بھی تو پڑے گی۔ پہلے میں تو مل لوں کہ آیا وہ ماں بدولت کی دیورانی بننے کے قابل بھی ہے یا نہیں، لاجوت نے شاہانہ انداز میں کہا۔ تو ارباز آنکھیں نکال کر رہ گیا۔ لاجورد ہنس دی۔ دونوں بچے ایک سے دوسری گود میں منتقل ہو رہے تھے۔ سب شام کو رخصت ہوئے۔ اماں اور شہباز لاجورد کے پاس رہ گئے۔ شہباز کو ابھی تک اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگلے دن لاجورد کو گھر لایا گیا۔ شہباز موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ لاجورد سے معافی مانگے مگر اب لاجوارد اکڑ دکھا رہی تھی۔ اسے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا تو وہ سوتی بن جاتی۔ اس نے لاکھ جتن کیے مگر دوسری طرف سے بھرپور لاتعلقی دکھائی جا رہی تھی۔ شہباز کو واقعتاً دانتوں پر سینے آ گئے۔ اب لاجورد کی باری تھی۔ اور وہ جی بھر کر بدلے لے رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر اب وہ اس سے بدلے لے رہی تھی۔ شہباز جب بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا وہ خود کو بچوں میں مصروف کر لیتی اور اس کی بات منہ میں ہی رہ جاتی۔ اریبہ تب سے اب تک شرمندگی کے حصار میں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سنگین سے معافی کیسے مانگے اور کیوں کر مانگے، اور کیا وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ شاید نہیں۔ سنگین خان نے تو اس روز کے بعد سے چپ سادھ دی تھی۔ صبح کا کیا رات کو گھر داخل ہوتا اور کسی سے بھی بات کیے بنا بیڈ روم کا رخ کرتا، اور جب اریبہ کمرے میں داخل ہوتی تو وہ گہری نیند میں ہوتا۔ ہمت تو اس کی ویسے بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اب سنگین خان کے ایسے رویے سے تو بالکل ہمت ہار گئی۔ الفاظ ترتیب دیتی کہ اسے یہ کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، مگر جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوتا اس کے چہرے کے سرد اور لاتعلق تاثرات کو دیکھ کر سب الفاظ بھگ سے اس کے دماغ سے نکل جاتے۔ وہ سخت جھنجھلا رہی تھی، یا اللہ، یہ آنکھ مچولی کب تک جاری رہے گی؟ عدیل خان بھی حج پر جا چکے تھے ورنہ شاید انہی سے مدد لے لیتی۔ خود تو اس میں حوصلہ نہیں پڑا تھا۔ بیبے نے اعلان کیا کہ لاجورد کا غسل صحت اور بچوں کا عقیقہ عید کے روز ہوگا تاکہ سارے فیملی ممبرز اور خاندان کے لوگ خوشیوں کے موقع پر اکٹھے ہو جائیں۔ گھر میں عید کے ساتھ ساتھ اس دعوت خاص کے لیے بھی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیبے نے لاجورد اور اریبہ کے لیے ایک جیسے فیروزی کام والے بھاری لہنگے بنوائے تھے جن پر چاندی کی تاروں اور موتیوں سے نفیس کام بنا ہوا تھا۔ لاجورد تو اس لباس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ دیکھنے میں بھاری لگ رہا تھا۔ پہن کر تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا، مگر بیبے کی خوشی کے خیال سے چپ کر گئی۔ آج چاند رات تھی چونکہ ذی الحجہ کا چاند 10 دن پہلے ہی طلوع ہو جاتا، اس لیے ماہ شوال جیسا ذوق و شوق تو نہ تھا، مگر پھر بھی چاند رات تو تھی نا، اور لاجورد کے لیے تو وہ پہلی چاند رات تھی۔ پہلی عید تو بس ایسے ہی گزر گئی تھی۔ صحیح معنوں میں عید تو اب آئی تھی۔ بیبے نے شہباز اور سنگین کو حکم دیا کہ وہ دونوں کو فوراً بازار لے کر جائیں، دونوں کو چوڑیاں اور چند چھوٹی موٹی چیزیں دلائی جائیں، دونوں ہی خوشی خوشی تیار ہوگی۔ اور بات ہے، لاجورد نے اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ چاروں ہی رات کو نکل پڑے۔ ارباز نے لاجورد کو آنکھ ماری اور ان سے پہلے نکل گیا۔ لاجورد مسکرا دی، اسے پتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے مگر باقی سب پر ظاہر نہیں کیا۔ بازاروں میں بے پناہ رش تھا۔ لڑکیاں جوک در جوک چوڑیوں کے سٹالز پر کھڑی تھیں۔ وہ دونوں بھی اپنے لیے چوڑیاں پسند کرنے لگی۔ شہباز کا دل چاہ رہا تھا وہ لاجورد کے لیے خود چوڑیاں پسند کرے مگر وہ تو اس سے مکمل بے نیاز تھی۔ دوسری طرف اریبہ کا دل بھی بجھا بجھا تھا۔ سنگین کی لاتعلقی اس کا دل کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ شہباز سخت بور ہو رہا تھا۔ یار یہ ہماری ہی بیویاں ہیں نا؟ شہباز نے سخت برہم انداز میں سنگین سے پوچھا جو دلچسپی سے رونقوں کو دیکھ رہا تھا۔ سنگین خان کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں یار، تم تو بڑے غصے میں ہو؟ اس نے ہنستے کہا۔ ہم یہاں کھڑے بالکل جغد لگ رہے ہیں اور وہاں ہماری بیگمات کو چوڑیوں والے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، مگر مجال ہے جو ہمیں لفٹ ہی دے دیں۔ سنگین خان اس کی برہمی کا لطف لے رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے دونوں فارغ ہوئیں اور یوں رات 12 بجے کے قریب وہ چاروں گھر پہنچے۔ عید کی صبح مرد حضرات تیار ہو کر عیدگاہ چلے گئے۔ لاجورد نے بچوں کو تیار کیا اور انہیں آیا کے حوالے کر کے خود بھی تیار ہونے چل دی۔ تیار ہو کر آئی تو سب سے پہلے بیبے کے پاس گئی۔ عید مبارک بیبے، اس نے ان کے سامنے سر جھکایا تو بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا لیا، پھر چند نوٹ اس کی تھیلی پر رکھ دیے۔ لاجورد کی آنکھیں بھیگ گئی۔ پھر اس نے اماں کو عید مبارک دی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پیار کیا۔ اتنے میں مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کر آئے۔ لاجورد نے آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اسے عیدی بھی دی۔ بابا، عیدی تو لوگ عید الفطر پر دیتے ہیں، یہ تو بقر عید ہے، ارباز نے شرارت سے کہا۔ میری بیٹی کی عید تو صحیح معنوں میں اب ہوئی اور پھر بیٹیوں کو تو ہر عید پر عیدی ملنی چاہیے، کیوں بیٹا؟ بابا جان نے ارباز کو شرارت سے دیکھتے ہوئے لاجورد سے پوچھا۔
جی ہاں بالکل بابا جان، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لاجورد ان کی شرارت سمجھ کے، کیا مطلب، کیا بیٹے فالتو ہوتے ہیں؟ ارباز تڑپ کر رہ گیا۔ چلو چلو باتیں نہ بناؤ، میری عیدی نکالو۔ لاجورد نے اسے گھیر لیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شہباز کو دیکھا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھایا۔ وہ اس کھلی غداری پر کھول کر رہ گیا۔ پھر بہت تنگ کرنے کے بعد ارباز نے اسے عیدی دی۔ شہباز نے اتنے شوخ روپ میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ لاجورد نے شہباز کو دیکھا تو سر جھکا کر دھیرے سے عید مبارک کہا اور کچن میں چلی آئی۔ ناشتے کے بعد مرد حضرات قربان گاہ کی طرف چلے گئے اور عورتیں کچن میں مصروف ہو گئیں۔ سنگین خان عید کی نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا ریبا کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ اس کی تیاری اتنی بھرپور تھی کہ سنگین خان کو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ عید مبارک، اریبا نے دھیرے سے کہا۔ خیر مبارک، سنگین نے سرد مہری سے کہا اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اریبا خام پوچھ سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے۔ میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں قربانی کی نگرانی کے لیے، تم چاہو تو انکل کی طرف چلی جاؤ، میں شام میں فنکشن اٹینڈ کرنے آ جاؤں گا، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے چلا گیا۔ اریبا حق تک کھڑی رہ گئی۔ جی چاہ رہا تھا ساری تیاری کو آگ لگا دے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر انہیں پرواہ نہیں تو نہ صحیح۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اور پرس اور چادر لے کر آگے۔ گھر پہنچی تو سب سے پہلے لاجورد سے سامنا ہوا۔ وہ اس کے گلے لگی، دونوں ایک دوسرے کو عید مبارک دی۔ پھر وہ اماں اور بیبی سے عید ملنے چلی گئی۔ ارباز، شہباز اور سنگین نے مل کر لان کو برقی کمکموں سے سجا دیا تھا۔ مصنوعی روشنیوں سے پورا لان بکا نور بنا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ لاجورد اور اریبا خان تیار ہو کر آئیں تو ہر نگاہ توصیفی انداز میں ان کی سمت اٹھ گئی۔ شہباز اور سنگین خان بھی جج تو شہباز اور سنگین خان بھی رہتے۔ دونوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بلیک چادر کندھے پر ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، دونوں ہی بڑے زبردست لگ رہے تھے۔ لاجورد کے بیٹوں سعد اور طلحہ کو آیا نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ اور اریبا پریاں بنی مہمان کو ریسیو کر رہی تھیں۔ خوشیوں بھری یہ رات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی۔ آخر یہ خوبصورت تقریب اور خوبصورت رات کی تمام تر خوبصورتیوں کو سمیٹے اپنے اختتام کو پہنچی۔ شاندار طعام کے بعد مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ رات 11 بجے تک سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ اب لان میں گھر کے افراد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ 11:30 بجے کے قریب سنگین خان نے بھی جانے کی اجازت چاہی۔ ارے بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، یہیں ٹھہر جاؤ، بیبے نے پیار بھرا اصرار کیا۔ سب نے ہی تائید کی۔ ضرور رکتا بیبے، مگر بابا جان کی عدم موجودگی میں گھر پر میرا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اریبا چادر لے کر آؤ۔ بیبے نے ساتھ ہی اریبا کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اریبا اٹھتے ہوئے بولی، پلیز آپ گھر جا کر چینج کر لیجیے گا، دیر ہو رہی ہے۔ سنگین خان کے انداز میں عجلت تھی۔ اریبا خان سر ہلاتی اندر سے پرس اور چادر لے کر آ گئی۔ سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد سنگین نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی اور گھر کی راہ پر ڈال دی۔ دونوں بچوں کو آیا نے سلا دیا تھا۔ دونوں ہی فیڈر پیتے تھے، اس لیے بھی لاجورد کو زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا شہباز کے کمرے میں آنے سے پہلے سو جائے، مگر جو ہی وہ کمرے میں آئی شہباز کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر چونک گئی۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم میں جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ شہباز اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی راہ میں آ گیا۔ پلیز آج نہیں، آج تم یوں کنی کترا کر نہیں گزرو گی، آج تم میری بات ضرور سنو گی۔ بہت دن تم نے گریز کی راہ اختیار کی، مگر آج نہیں، شہباز نے اس کی راہ روکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مگر میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی، وہ بے رخی سے کہتی آگے بڑھی، مگر شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ لامحالہ اسے رکنا پڑا۔ لاج، میں جانتی ہوں کہ میں بہت روڈ رہا ہوں، جانتا ہوں میں تم سے روڈ رہا ہوں، تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، تمہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دیتا آیا ہوں، مگر لاج اس وقت میری سوچ، میرا ذہن سب اس حادثے کے باعث مفلوج ہو چکے تھے۔ میری اپنی کوئی سوچ رہی نہ تھی، میرا ذہن کچھ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس طرح کر کے تکلیف اگر تمہیں دی تو اذیت خود بھی سہتا رہا ہوں۔ آنسو تمہاری آنکھوں سے ٹپکے ہیں تو اشک میرے دل پر گرتے رہے ہیں، رت جگہ تمہاری آنکھوں نے کاٹے ہیں تو سویا میں بھی نہیں، تکلیف تمہیں ہوتی تو تڑپا میں بھی ہوں۔ شہباز سانس لینے کو رکا۔ لاج خاموشی سے سنتی رہی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ آج چونکہ ساری حقیقتوں سے پر سے پردہ اٹھ گیا ہے تو میں تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ نہیں لاج، جب تم ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی اور ڈاکٹرز تمہاری زندگی سے نا امید ہو چکے تھے، تب میں نے جانا شہباز کی زندگی تو لاج ہے، لاج اس کی زندگی سے نکل گئی تو شہباز کے پاس کیا رہ جائے گا؟ شاید سانس لینے کا جواز بھی نہیں، زندہ درگو ہو جاتا ملک شہباز۔ اور پھر میں نے اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر تمہاری زندگی کی بھیک مانگی، اور میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے میری پہلی محبت لوٹا دی، جسے میں اپنی نادانی کے ہاتھوں کھونے چلا تھا، شہباز نے کہا تو اس کی آخری بات نے لاجورد کو بری طرح چونکا دیا اور وہ ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھنے لگی۔
حیران ہو رہی ہو نا؟ ہاں لاج، محبت تو میں تم سے اس وقت سے کرتا ہوں جب مجھے محبت کے مفہوم بھی صحیح سے طرح سے معلوم نہیں تھے۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا۔ تم اس وقت شاید اسکول میں پڑھتی تھی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میری سائیکل نے تمہیں ٹکر مار دی تھی اور تم اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو سموئے غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ لمحہ پوری جزیات سمیت میرے دل پر نقش ہو گیا۔ اس کے بعد میں روزانہ اسی ٹائم پر اسی جگہ چھپ کر تمہارا انتظار کرتا تھا اور بہت خاموشی سے تمہاری ایک جھلک دیکھ کر چل دیتا۔ میری یہ خاموش محبت بہت عرصے تک میرے دل میں محدود رہی، اور پھر میں پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا، مگر تم سے محبت کا جنون روز روشن کی طرح موجود تھا۔ لاجورد دم بخود یہ سن رہی تھی۔ ہمارے خاندانوں کے بیچ دشمنی کا مجھے علم تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس دشمنی میں اب دم خم نہیں رہا، اور پھر مجھے یقین تھا بابا میری بات ضرور مانیں گے، مگر تقدیر ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم خود بخود مجھ تک آ گئی، مگر تب میرا ذہن بہت پرگاندہ ہو چکا تھا۔ اب باقی کی ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے، اب چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھ سے منہ موڑ لو۔ شہباز نے ساری بات ختم کر کے گہری سانس لی اور آہستگی سے بیڈ سے اٹھا اور چلتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ لاجور چپ چاپ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، دوسری طرف اس کی چپ شہباز کے دل کو دھڑکا رہی تھی، اس کے دل میں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ کافی دیر کمرے کی فضا میں خاموشی تاری، اور جب شہباز اس کی طرف سے کسی قسم کی پیش رفت سے مایوس ہو چکا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس دن اس اتفاقی حادثے نے اگر آپ کے دل کی دنیا میں تبدیلی لائی تھی تو اس کے اثر سے میں بھی محفوظ نہ رہ پائی تھی۔ آپ کی چمکتی حیران آنکھوں نے میرے دل پر بھی نقب لگائی تھی۔ پہروں میں آپ کو سوچتی رہی تھی، آپ کو کھو دینے کا تصور سہانے روح لگتا اور آپ کو پانا ایک خواب۔ پھر جب حادثاتی طور پر آپ کا ساتھ ملا تو میں خود اپنی قسمت پر نازاں تھی، خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی، مگر جب یہاں آ کر آپ کی نفرت ملی تو دل کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں نے صبر سے تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور آج آپ اپنی محبتوں سمیت صرف میرے ہیں۔ اس کی پشت پر پیشانی ٹکائے لاجور دھیرے دھیرے بولتی چلی گئی۔ شہباز حیرت سے پلٹا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی تھی؟ شہباز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا۔ پھر تم نے مجھے عید کی مبارکباد کیوں نہیں دی تھی؟ شہباز نے چھیڑا۔ دی تو تھی، لاج نے کہا۔ ایسی روکھی پھیکی مبارکباد ماں بدولت کو قبول نہیں۔ شہباز نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ بری طرح سٹ پٹا گئی۔ پہلے میری عیدی نکالیں۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی، شہباز نے اس کی پھیلی ہتھیلی کو تھام کر اس پر اپنے پیاسے لب رکھ دیے، اور پھر اسے لیے ایک الماری کی طرف بڑا۔ الماری کا لاک کھول کر اس میں سے ڈھیروں پیکٹ باہر نکالے۔ یہ سب کیا ہے؟ لاج حیران ہوئی۔ یہ تمہارے گفٹس جو میں نے مختلف مواقع پر تمہارے لیے ہیں۔ وہ ہر موقع پر لیا گیا گفٹ اسے دیتے ہوئے بولا۔ لاجورد اتنی محبت پر نازاں ہو گئی۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک وہ اگر اپنے بندے کو آزماتا ہے تو صبر کرنے والوں کو نوازتا بھی ہے۔ بے شک اگر لاج کی آزمائش بڑی تھی تو یہ انعام مجھ سے بھی بڑا تھا۔ لاج کا دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ اریبہ خاں سنگین خاں رات 12 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ سارا راستہ دونوں خاموش رہے تھے۔ سنگین خاں کی لاتعلقی نے اریبہ خاں کو بات کرنے کا حوصلہ نہیں دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر تیز تیز ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اریبہ خاں فوراً اس کے پیچھے نہ جا سکی۔ کچھ تو اپنے بنے سنورے روپ سے شرم آ رہی تھی، اور کچھ سنگین خاں کا سرد انداز بے حوصلہ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہی لاؤنج میں بیٹھی رہی، مگر کب تک؟ آخر اٹھی اور کمرے میں چلی آئی، اور سنگین خاں کو پیکنگ کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیکنگ۔ جواب مختصر تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ پیرس۔ جواب اب کے بھی اختصار سے دیا گیا۔ مگر کیوں؟ اریبہ نے پوچھا۔ بزنس سیٹ کرنے کے لیے، اور اب وہاں میں 3-4 سال رہوں گا۔ یہاں کا بزنس بابا جان سنبھال لیں گے۔ 15 دن بعد وہ ویسے بھی آ رہے ہیں، اس دوران آپ چاہیں تو انکل کی طرف جا سکتی ہیں۔ آپ کے جواب پوری تفصیل سے دیا گیا تھا، مگر اریبہ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اریبہ خان حیران و پریشان ہو گئی۔ جو آپ نے سنا وہی کہہ رہا ہوں آپ کے۔ سنگین خان نے سوٹ کیس بند کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس باہر آیا۔ اریبہ خان ابھی تک گمسم کھڑی تھی۔ سنگین خان نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی۔ دل مایمان ہونے لگا تھا، مگر اپنے دل پر پاؤں رکھتا ہوا وہ بے نیاز بنا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اب اتنا تنگ کرنا تو اس کا بھی حق بنتا تھا۔ پلیز لائٹ آف کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ویسے بھی صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے۔ اسے پاؤں تک کمبل تان کر بولا۔ اریبہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تاہم اپنی جگہ سے اب تک اس نے حرکت نہ کی تھی۔ اریبہ، یہی موقع ہے، منا لو اسے۔ اگر وہ صبح چلا گیا تو ساری عمر پچھتاوے تمہارے سنگ رہ جائیں گے۔
अरीबा का दिल उसे उकसा रहा था। दफतन वो आगे बढ़ी और गैर मुतवक्का तौर पर संगीन खां के ऊपर से कंबल खींचकर दूर फेंक दिया। वो हैरान हुआ उठा। आप इस तरह कैसे जा सकते हैं? उसने कड़े तेवर से पूछा। क्या मतलब कैसे जा सकता हूँ? जैसे सब जाते हैं। सब जाते होंगे मगर आप नहीं जा सकते। ज़बरदस्ती है क्या? संगीन खां ने घूरा। हाँ ज़बरदस्ती है। आप यूँ मुझे सूली पर लटका कर नहीं जा सकते। माना कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके साथ बदतमीज़ी की है, मगर अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा भी तो हूँ। आप यूँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तन फन करती वो आखिर में चेहरा हाथों में छुपा कर रो पड़ी। संगीन खां बौखला उठा। अरे अरे, ये क्या? आप मुझे मना रही थी या लड़ रही थी? अब ये रोना किस बात पर शुरू कर दिया? रीबा का रोना बदस्तूर जारी था। मैं तो समझा था आप बड़े रोमांटिक मूड में मुझे मनाएंगी, मगर आप तो हिटलर की जानशीन हैं। माफ़ी भी मांगती हैं तो तलवार गर्दन पर रख कर। वो मुसलसल उसे छेड़े जा रहा था। वो सूं सूं किए जा रही थी। जब उसका रोना हद से गुजर गया तो संगीन खां भी संजीदा हो गया। प्लीज़ अरीबा चुप करो, ये रोना धोना। पहले आप वादा करें कि आप कहीं नहीं जाएंगे। उसने रोने के दौरान पूछा। सॉरी यार, जाना तो कल ही है तय है। संगीन खां का लहजा संजीदा था। अरीबा खां पहले तो हैरत से उनको देखती रही, फिर यकदम अपनी जगह से उठी और उनके सीने पर मुक्के की बारिश कर दी। आप जाकर तो दिखाएं, मैं भी देखती हूँ आप कैसे जाते हैं। कमाल है, मैं आपको मना रही हूँ और आप हैं कि माश की दाल की तरह अकड़े जा रहे हैं। संगीन खां पहले तो इस दहशत गर्दी पर हैरत ज़दा हुआ, फिर कह कहा लगाकर उसके दोनों हाथ थाम कर उसे खुद से करीब कर लिया। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम आज इतनी हसीन लग रही हो कि आज तो तुम्हें 7 खून भी माफ़ हैं। उसका लहजा गंभीर होता गया और अब सटपटाने की बारी अरीबा की थी। अपनी दीवानगी और अपनी हालत पर ढेरों ढेर शर्म ने आ लिया। संगीन उसकी हालत से महफूज हो रहे थे। अब नहीं जाएंगे? रीबा ने धीरे से पूछ लिया। जाना तो फिर भी है। संगीन खां ने लब दबाकर संजीदगी इख्तियार की। जी? रीबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और संगीन खां ने भी मजीद तंग करने का इरादा तक कर दिया। भाई जाना तो है मगर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ जा रही हो। गर्चा हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, मगर इतना भी नहीं कि अपना हनीमून भी ना मना सकें। अभी हम 2 हैं, 3 हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा अपना हनीमून जल्दी से मना लें। रीबा उनकी आखिरी बात पर ब्लश हो गई। तुमने तो मार मार कर मेरा भरकस निकाल दिया जालिम लड़की। अब ईद की मुबारकबाद भी दे दो। रीबा बुरी तरह शर्मिंदा हुई। ईद मुबारक, उसने रुख मोड़ कर कहा। किसको ईद की मुबारक दे रही हो? संगीन खां चिढ़ गया। आपको। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। मगर मैं तो यहाँ हूँ। संगीन खां ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। रीबा ने सर झुकाकर धीरे से अरीबा ने सर झुकाकर धीरे से कहना शुरू कर दिया। ईद मुबारक, खैर मुबारक। संगीन खां ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और वो दोनों ही खुले दिल से मुस्कुरा दिए। इसके साथ ही ये ईद बेस्ड नॉवल इख्तिताम को पहुंचता है। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें। कल इंशाल्लाह एक नए नॉवल के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।